ناول لڑکی کچھ دیوانی سی، رائٹر عفت سحر پاشا۔ متواتر بجنے والی ڈور بیل اس وقت سورہ اسرافیل سے مشابہ تھی۔ اس غضب کی سردی میں گرم گرم کمبل چھوڑ کر نکلنا اس قدر تکلیف دہ اور ناخوشگوار عمل تھا۔ یہ کوئی اس وقت راضی فاروقی سے پوچھتا۔ اس نے 2-3 دفعہ اپنے پیروں کی طرف کمبل میں لپٹے احراز کو جھنجھوڑا مگر اس کو جنبش بھی نہ ہوئی، اور دائیں طرف لیٹے بابر سے اٹھنے کی توقع رکھنا عبث تھا۔ وہ تو جاگ ہی جاتا تو غنیمت تھا، کجا اتنی سردی میں صبح سویرے بیرونی گیٹ تک جانا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا، کمبل پرے پھینکا۔ اگر معمولات میں سے ہوتا تو اور بات تھی، اب جبکہ وہ رات کو 12 بجے گھر پہنچا تھا۔ احراز اور بابر سے باتوں میں 3 بج گئے اور ابھی نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ صبح کے 7 بجے بیل بجنا شروع ہو گئی۔ اس نے رسٹ واچ آنکھوں کے قریب کر کے ٹائم دیکھا، پھر ان دونوں بے خبروں کو گھور کر سلیپر پہن کر گاؤن پہنا اور تل ملاتا ہوا باہر نکلا۔ موسم نے مزید موڈ خراب کر دیا۔ دھند اس قدر دبیز تھی کہ لان بمشکل دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دانت بھینچ لیے۔ وہ کوفہ زدہ سا گیٹ کی طرف بڑھا۔ شدید سردی اور نیند کی زیادتی نے اس کا دماغ کھولا دیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے گیٹ وا کیا۔ السلام علیکم۔ ذرا جلدی سے ایک انڈا تو دے دیجئے۔ نسوانی آواز، بے تکلف مگر اجرت آمیز لہجہ۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ صبح سویرے اتنی سخت سردی میں کوئی اس قدر فضول فرمائش کرے تو کیا حال ہو سکتا ہے؟ اس کی مندی ہوئی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ خاصی ناگواری سے سامنے موجود نسوانی پیکر کو گھورا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ چونکی۔ ارے انڈا انڈا نہیں سمجھتے آپ؟ جلدی سے دیجئے نا۔ وہ جیسے اسے چغت سمجھ رہی ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں مگر آپ شاید اپنی فرمائش سے بے خبر ہیں۔ نہ تو میں مرغی ہوں اور نہ ہی میرا اس عہدے پر تفویض ہونے کا مستقبل میں ارادہ ہے۔ وہ سخت غصیلے لہجے میں بولا تو اس کی بات سمجھ کر امبر نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کل تو یہ شکل یہاں موجود نہیں تھی، اور اس عہدے کی آس بھی مت رکھیے گا کیونکہ آپ مرغی کا مذکر تو ہو سکتے ہیں، مرغی نہیں۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے تقریباً بھاگنے کے انداز میں پلٹی تھی۔ راضی اس اجنبی لڑکی کی اس قدر بے تکلفی اور بدتمیزی پر ہکا بکا کھڑا تھا۔ یکدم ہوش میں آ گیا۔ اسٹوپڈ۔ وہ زوردار انداز میں گیٹ بند کر کے اندر کی طرف بڑھا۔ ساری نیند رفو چکر ہو گئی تھی۔ اس قدر فضول اور بد تہذیب لڑکی، نئے شہر کی پہلی صبح، وہ بھی اس قدر بکواس۔ پھر سے ہیٹر لگے کمرے میں پہنچ کر دماغ کو مزید گرمائی ملی۔ اس نے گاؤن کی ڈوری کھول کر پرے پھینکا اور دوبارہ بستر میں گھس گیا۔ اس کا وسیع و عریض بیڈ اس وقت اس ماں کے بستر کا سا نظارہ پیش کر رہا تھا جس کے لاڈلے بچے اس کے ساتھ سونے کی ضد میں سوئے ہوں۔ وہ کینہ توز نظروں سے بابر اور احراز کو دیکھتا ہوا کمبل لپیٹ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یار یہ روز روز مجھ سے سوکھی بریڈ کا ناشتہ نہیں ہوتا، راضی نے بابر کے بنائے ہوئے ناشتے کی پلیٹ پرے کھسکا کر ناگواری سے کہا، تو وہ دھپ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ زبان سنبھال کے، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کی نصف بہتر نہیں، جو آپ کی اس ادا پر نثار ہوتے ہوئے جا کر پراٹھا بنا لائے گی۔ وہ تنزن بولا۔ سنا بگ بردر، نصف بہتر نہیں، نصف بدتر۔ احراز نے گویا بابر کی حمایت کی تو وہ اسے گھورنے لگا، مگر وہ روب میں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہوں، نصف بہتر۔ کم از کم پراٹھا تو بنا ہی لیتی ہے، جو اتنا بھی نہ کر سکے، جس کے بنائے ہوئے ناشتے کو اتنی حقارت سے ٹھکرا دیا جائے، وہ تو نصف بدتر ہی کہلا سکتا ہے۔ وہ اطمینان بھری شرارت سے بولا تو بابر تل ملا اٹھا۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ وہ بھی اسی ٹون میں بولا تو مجبوراً بیزار بیٹھے راضی کو دخل اندازی کرنا پڑی۔ دونوں بکواس بند کرو۔ بھائی اسے تو آپ کچھ نہیں کہتے، بابر نے چڑھ کر احراز کو گھورا۔ یہ تو اپنی اپنی لک ہے، کیوں بگ بردر؟ وہ اسے مزید چڑھانے کے لیے ہنسا تو راضی غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ اور تم لوگ سٹڈیز پر بھی دھیان دے رہے ہو یا بس ان لطیفوں پر ہی گزارا ہے؟ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ دونوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دونوں ٹوینز تھے، دونوں میں بے حد دوستی بھی تھی مگر لڑتے بھی اتنا ہی زیادہ تھے۔ راضی ان سے 4 سال بڑا ہونے کے سبب ان پر خوب رعب جماتا تھا، دوسرے وہ طبیعتاً ریزرو تھا۔ اس کی یہی سخت گیری ان دونوں کو تھوڑا قابو میں رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی تھی، مگر بعض اوقات وہ اس کی سختی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ واہ بگ بردر، اسکول سے لے کر اب کالج کے فائنل ایئر تک فرسٹ کون آتا رہا؟ بابر تو تڑپ ہی اٹھا اس کے مشکوک سوال پر۔ ہاں فرسٹ، احراز استہزائیہ انداز میں بولا اور راضی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ اسکول اور کالج میں فرسٹ آتا تھا، یعنی اسکول کا ٹائم 8 بجے کا ہوتا تو یہ محترم 1 گھنٹہ پہلے ہی اسکول پہنچ جاتے۔ کالج میں بھی ان کی یہی روٹین رہی ہے، یہی ہمیشہ کالج فرسٹ پہنچتے ہیں، وہ شریر مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔
احراز کے بچے، آئی ول کل یو، بابر نے دانت پیس کر کہا تو راضی ہنس دیا۔ کمال ہے یار، میں تو تمہاری تعریف کر رہا ہوں، اور بگ بردر یہ کالج سے گھر بھی سب سے فرسٹ آتا ہے۔ وہ بدستور شرارت کے موڈ میں تھا۔ اور تم اپنا بھی تو بتاؤ کہ تم لیٹ نائٹ آتے ہو۔ اس نے جل کر احراز کا راز افشا کر دیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہونے میں پل بھر بھی نہیں لگا۔ کیوں؟ راضی نے ابرو اٹھا کر احراز کو گھورا۔ اس نے تھوک نگلا۔ اصل میں بھائی میں ریسرچ کر رہا ہوں ریما اور میرا پر۔ بابر نے شرارت سے بات کاٹی تو وہ شرارت سے اسے دیکھنے لگا، مگر اس نے نگاہیں ہی نہیں ملائیں۔ واٹ؟ راضی کو دھچکا لگا۔ بے یقینی سے احراز کو دیکھا تو وہ سٹپٹا گیا۔ بھائی بس 2 دفعہ سینما گیا ہوں، وہ بھی دوستوں کے اصرار کرنے پر۔ اس نے فوراً ہی صفائی پیش کی تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر بے حد سنجیدگی سے بولا، خیر اب میں آ گیا ہوں تو تم دونوں کو درست کر دوں گا۔ یوں کہیں نا ہمارا سارا سیٹ اپ اپسیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بابر منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ آپ تو ڈنمارک سے سیدھے اسلام آباد اترے تھے، پھر اماں کو ساتھ کیوں نہیں لے آئے؟ اعراز نے راضی سے پوچھا۔ آپ ہی کہاں آنے دے گی انہیں ابھی؟ اس نے اپنی کزن کا نام لیا۔ کمال ہے، کہاں تو اماں آپ کے آنے کے دن گنتی تھی اور کہاں یہ کہ آپ آ گئے تو آپ کو تنہا بھیج دیا۔ بابر حیرانگی سے بولا، ہفتہ بھر رہیں گی ابھی وہ۔ اور احراز تم اٹھو، جلدی سے میرے لیے پراٹھا بنا کر لاؤ، شاباش۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے احراز پر حکم جمایا تو وہ بدک گیا۔ بھائی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نصف بدتر تو بن سکتا ہے مگر نصف بہتر بننے کی اہلیت اس میں نہیں۔ بابر نے اس کی بات لوٹائی تو وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ ہاں مجھ میں نہیں، اس میں ضرور ہے، احمق، راضی نے جھلا کر کہا تو دونوں چپ ہو گئے۔ احراز نے مسکرا کر بابر کو آنکھ ماری تو وہ بھی ہنس کر چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہیلو، دلکش نسوانی آواز پر تینوں کی گردن جھٹکے سے مڑی تھی۔ اوہ یار کیا ٹائم پر آئی ہیں آپ؟ بابر فوراً اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ جلدی سے ایک عدد خوبصورت سا پراٹھا اپنے ان مزیدار سے ہاتھوں سے، اپنے خوبصورت ہاتھوں سے ایک مزیدار سا پراٹھا بنا کر لائیے فوراً۔ وہ تو میں لے آؤں گی مگر کھائے گا کون؟ وہ اطمینان سے بولی۔ راضی اچنبھے سے ان کی بے تکلف گفتگو سن اور دیکھ رہا تھا۔ بھئی آپ کو اس سے کیا؟ اب کی بار احراز خفگی سے بولا تھا۔ اگر میرے ہاتھ کا بنا پراٹھا کھانے کا اعزاز یہ صاحب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم سوری۔ اس نے راضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صاف گوئی کا عظیم الشان مظاہرہ کیا تو وہ تب سا گیا۔ امبر، وہ دونوں احتجاجاً بول اٹھے تھے۔ کیوں اپنی دفعہ بھول گئے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک انڈا ہی تو مانگنے آئی تھی، صاف کہہ دیا میں مرغی نہیں ہوں۔ وہ چمک کر بولی تو راضی فوراً سمجھ گیا یہ وہی لڑکی ہے جو صبح سویرے موڈ خراب کرنے کا باعث بنی تھی۔ بابر نے زور و شور سے بھائی کی حمایت کی۔ یہ تو بالکل سچ کہا تھا بھائی نے۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہمارے علم میں ضرور ہوتی۔ کیوں بگ بردر؟ احراز بہت معصومیت سے راضی سے دریافت کر رہا تھا۔ وہ دانت کچکچانے لگا۔ ایک دم ہی شدید غصے نے اسے آن لیا تھا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شٹ اپ اور تم فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے ان دونوں کو خاموش کرایا اور امبر کو باہر کا راستہ دکھایا۔ کیوں جی؟ آپ 2 دن میں ہی قبضہ جمانے لگے، جبکہ میں پچھلے 2 سال سے یہاں آ رہی ہوں۔ وہ تنک کر بولے۔ راضی کو رتی بھر بھی شبہ نہیں تھا کہ وہ مزید بولے گی۔ وہ تپ گیا۔ وہ اس لیے کہ میں یہاں نہیں تھا، اب میں آ گیا ہوں تو اس گھر میں تمام فضول لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اس نے آنکھیں پٹپٹا کے بڑی معصومیت سے پوچھا تو احراز اور بابر کو ہنسی آ گئی، مگر چونکہ فی الحال ہنسنا خطرے سے خالی نہیں تھا اسی لیے سر جھکا لیے۔ دیکھیے آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ یہاں سے چلی جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے بمشکل خود پر قابو رکھا، ورنہ جی چاہ رہا تھا اس بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکی کے منہ پر کم از کم ایک تھپڑ تو مار ہی دے۔ آپ میرا اچھا سوچنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں اپنا اچھا برا خود اچھی طرح جانتی ہوں، اور رہ گئی آپ کے برے ہونے کی بات تو اس سے میں بھی 100% متفق ہوں۔ وہ اس کو اس قدر اطمینان سے چڑھا رہی تھی کہ حد نہیں۔ دیکھیے اب میں برداشت نہیں کروں گا، راضی نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ اس کی سیاہ آنکھیں غصے سے بھری تھیں۔ اس مرض کی ڈاکٹر ہی دوا دے سکتا ہے، میرے بس میں نہیں ہے، وہ تمسخرانہ انداز میں بولی تو اس سے مزید برداشت نہیں ہو پایا۔ احراز اس سے کہو کہ چلی جا یہاں سے، وہ دانت پر دانت جما کر بولا۔ احراز نے فوراً اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ جا رہی ہوں میں، وہ گویا احسان عظیم کرنے والی تھی، پھر ایک جلانے والی نظر اس پر ڈالی اور جتایا، مگر یہ نہ سمجھے گا کہ آپ سے ڈر کے جا رہی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھ پڑے، کیونکہ یہ راضی کی ڈانٹ سے بچنے کا واحد طریقہ تھا۔ احراز نے بابر کو جھاڑنا شروع کر دیا۔
तुम ही सदके वारी जा रहे थे, अपने खूबसूरत हाथों से मजेदार सा पराठा बनाकर खिला दे। वो जैसे उसी पराठे की आस में जिंदा हो। आहा, बाबर चमक कर बोला। और वो अंबर की हाँ में हाँ कौन मिला रहा था कि अगर भाई मुर्गी होते तो हमें पहले पता चलता। उसके इस कदर जज्बाती अंदाज में बोले गए जुमले पर एहराज की हंसी छूट गई, मगर राजी की गुर्राहट ने दम साधने पर मजबूर कर दिया। कौन है ये लड़की? वो गुस्से से पूछ रहा था। हमसाई, मशीनी अंदाज में जवाब बाबर की तरफ से आया। है कौन? वो बामुश्किल जब्त कर रहा था। मुसलमान, एहराज मस्कीन से अंदाज में बोला। बाबर की हंसी बेसाख्ता थी, जबकि राजी मुसलसल उसे घूर रहा था। भाई, वो सामने वाले घर में रहती हैं। अम्मा की उन लोगों से काफी अच्छी जान पहचान है, और अंबर से हमारी फ्रेंडशिप है पिछले 2 साल से। वो रवानी से बताने लगा। राजी के अंदाज से लग रहा था कि अब अगर संजीदगी से उसके सवाल का जवाब न दिया तो वो थप्पड़ मार देगा। लिहाजा एहराज ने इसी में आफियत जानी। अम्मा को तो शौक है इतने फजूल लोगों से जान पहचान बढ़ाने का। वो चाय कप में उंडेलने लगा। अंदाज उकताहट अमेज था। बाबर बहुत मोहतात अंदाज में बोला। वैसे भाई, अगर अम्मा को आपके इस जुमले के मुतल्लिक कोई बता दे तो वो अच्छा खासा माइंड कर सकती हैं। जवाबन वो अबरू उचकाकर उसे घूरने लगा। उन्हें कौन बताएगा? वो सटपटा गया। ये तो उल्टी आंतें गले पड़ रही थी। ये एहराज ये बता सकता है। उसे जल्दी में एहराज ही सूझा था। क्यों? मैं ऐसे ही। एहराज तड़प ही तो उठा था। अच्छा बस करो, ये फजूलियात मुझे कतन पसंद नहीं, राजी ने सख्ती से कहा। तो वो दोनों खामोशी से नाश्ता करने लगे। इस कदर बदतमीज लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। थोड़ी देर के बाद वो खुद ही बोला। तो अहराज ने मानी के इस अंदाज में बाबर को देखा। यानी अभी रिकॉर्ड कायम हुआ है? वो शोखी से बोला। तो राजी ने फौरन डांट दिया। वो मुंह बनाकर रह गया। बाबर के दिल में ठंडक ही पड़ गई। आइंदा वो लड़की मुझे नजर ना आए, उसने तंबीह करने वाले अंदाज में कहा। तो एहराज की जुबान फिर से खुजलाने लगी। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई। वो 24 में से 16 घंटे हमारे घर अम्मा के पास गुजारती हैं। इतनी देर आपके आंखें बंद करके बैठे रहा करेंगे? वाट? वो सारा दिन यही होती है? वो हैरान हुआ। बिल्कुल, दरअसल उनकी मामा का इंतकाल हो चुका है। वो अपने पापा और चचा की फैमिली के साथ रहती हैं। अम्मा से उन्हें बहुत प्यार है, इसीलिए वो ज्यादातर उन्हीं के पास बैठी रहती हैं। बाबर ने सनसरशुदा तफसील बताई। उसमें से अपनी तवील गपशप, क्रिकेट, चिप्स पार्टीज और हल्ला गुल्ला काट गया, क्योंकि उसके जवाब में डांट और झाड़ पढ़ना लाजमी थी। हूँ, वो तफहीमी अंदाज में बोला। अलबत्ता चेहरे के नागवार तासरात बता रहे थे कि ये बातें उसे बिल्कुल भी नहीं भाईं। अस्सलाम वालेकुम। गैर मुतवक्को आवाज पर वो चौंक गया और चेहरा मोड़कर देखा। वो मुस्कुराकर गेट थोड़ा सा खोले अंदर झांक रही थी। वो सफेद शर्ट के आस्तीन कोहने तक फोल्ड किए, पैंट के पांचे घुटनों तक मोड़े, दोबारा गाड़ी धोने के शुगल में मसरूफ हो गया। वो पोर्च में फैले पानी से बचते बचाते दरवाजे के करीब बनी, सीढ़ियों की तरफ आ गई। वो कुफा ज़दा सा होकर रह गया। इस दफा तो लाहौर बिल्कुल मरी बना हुआ है, बस स्नो फॉलिंग की कमी है। वो पहली सीढ़ी पर बैठते हुए बेतकल्लुफी से कहने लगी। वो पेशानी पर हल्की हल्की शिकने लिए गाड़ी पर पाइप से पानी डालने में मसरूफ था। उसे जवाब देने की कतई जरूरत महसूस नहीं की। ये गाड़ी आपकी अपनी है? वो यकीनन मुसलसल बोलने की आदत में मुब्तला थी। वो गहरी सांस लेकर रह गया। आप इतनी सर्दी में से धो क्यों रहे हैं? वो इतनी मुस्तकिल मिजाजी का सबूत दे रही थी कि वो तंग आकर अपनी बदमिजाजी का सबूत दे बैठा। भन्ना कर उसकी तरफ मुड़ा और चिढ़कर बोला। इसलिए कि मैं पागल हूँ। उसके इतने सच्चे एतराफ पर उसकी आंखें जरा फैली, फिर वो बड़े ताज्जुब से बोली। मुझे तो पहले ही दिन शक हुआ था, मगर मैंने सोचा शायद मुझे गलत महसूस हो रहा है। आई एम रियली सॉरी। उसकी इस हमदर्दी पर राजी का दिमाग घूम गया। उसने पाइप एक तरफ फेंका और दोनों हाथ पसलियों पर जमा कर उसे घूरने लगा। आपको कोई काम है क्या? वो बामुश्किल तमीज से बोला। वो देख रही थी कि वो घर में अकेला है, फिर भी इतनी बेखौफो खतर बैठी थी, और ये बात राजी को बहुत तपा रही थी। नहीं, उसने नफी में सर भी हिलाया। तो फिर यहाँ क्यों बैठी हैं? वो गुस्से से बोला। अरे वाह! वो उसकी बात पर पहले हैरान हुई, फिर हंस दी। इन सीढ़ियों पर बैठने के लिए काम का होना जरूरी है क्या? उसने हंसते हुए कहा। अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। वो तब कर रह गया। देखिए, मैं मजाक के मूड में कतई नहीं हूँ। आप बराए मेहरबानी अपने घर तशरीफ ले जाएं। वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रही थी। उफ अल्लाह, आप कितने मजे की बातें करते हैं। यूँ लगता है जैसे उर्दू अदब का कोई किरदार बोल रहा हो। वो आंखों में शरारती सी चमक लिए उसकी शुस्ता जुबान की तारीफ करने लगी। उसके अंदाज पर वो चुप सा रह गया। देखिए, वो बोलने लगा, मगर वो पहले बोल उठी। हाँ जी, देख रही हूँ।
उसने सर से पांव तक राजी के सरापे पर नजर डालकर मुस्तैदी से कहा तो वह गहरी सांस लेकर गुस्सा जब्त करते हुए इधर उधर देखने लगा। उसका जी चाह रहा था कि इस बदतमीज और फजूल तरीन लड़की को उठाकर बाहर रोड पर फेंक दे। देखें, मैं लड़कियों से बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं करता, वो नागवारी से बोला। तो उसने खट से उसकी हाँ में हाँ मिलाई। होना भी नहीं चाहिए, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं, मैं खुद इस बात की कायल हूँ। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में उसे देखते हुए तंजन बोला। और पिछले आधे घंटे से आप क्या कर रही हैं? वो हैरत से उसे देखती हुई उठ खड़ी हुई, फिर बड़ी सादगी से बोली, आप शायद समझे नहीं, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। अब बात उसके बस से बाहर थी। वो मुट्ठियां भींचकर एक कदम उसकी तरफ बढ़ा और उंगली से गेट की तरफ इशारा किया। आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या आवाज खत्म हो गई है? वो बड़ी मासूमियत से पूछ रही थी। जवाबन उसने तमाम तर इखलाकियात और शराफत को साइड पर रखा और आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए गेट तक लाया। वो मुसलसल एहतजाज कर रही थी, आइंदा अम्मा की मौजूदगी में आइएगा। राजी ने उसकी बातें अनसुनी करते हुए उसके बाहर निकलते ही रुखाई से कहा और गेट खटाक से बंद कर दिया। दिमाग खराब करके रख दिया इस फजूल लड़की ने। वो बुड़बुड़ाते हुए गाड़ी पर खुश्क कपड़ा फेरने लगा। इस तकरार ने उसका वाकई दिमाग घुमा दिया था। अब तो उसे शक होने लगा था कि ये लड़की वाकई मेंटल केस है। उसने सर झटक कर गोया उसे झटका। बाबिर और एहराज के कॉलेज से लौटने पर उसने गेट खोला तो वो बाइक सीधा पोर्च में ले आया। एहराज नीचे उतरा। बाबर बाइक स्टैंड कर रहा था। आपने क्या धुलाइयां शुरू कर रखी हैं बिग ब्रदर? एहराज ने उसे तनदही से वाइपर लगाकर पोर्च का फर्श खुश्क करते देखा तो शरारत से बोला, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। वो इत्मीनान से बोला तो उन दोनों के कानों में खतरे की घंटियां बज उठी। उन्होंने बेसाख्ता एक दूसरे का मुंह देखा। अपने हिस्से का यानी? एहराज हकलाया। यानी कि तुम दोनों के हिस्से का काम किचन में है। वो आराम से बोला। नहीं। बाबर ने सदमे से सर एहराज के कंधे पर टपका। मैं तो बर्गर और पेप्सी से लंच कर चुका हूँ। उसे गोया उनकी आहोजारी से कोई शगफ न था। बेनियाजी से शाने उचकाकर बोला। एहराज तड़प उठा बड़े भाई की बेहिसी पर। और हम जो कौम के मुआमार हैं, हमारा क्या होगा? आज हमें अच्छा खिलाएंगे तो हमारी नशोनुमा अच्छी होगी, तभी हम तामीर वतन में हिस्सा ले सकेंगे। उसकी फजूल सी तकरीर पर राजी को हंसी आ गई। अच्छा हमारे कौम साहिबान, अंदर जाकर पेप्सी और बर्गर से अपनी नशोनुमा पूरी कर लो। लेकिन वो संजीदगी से बोला तो इन दोनों ने अंदर भागने को पर तोले, मगर उसकी लेकिन ने लर्जा दिया। उन्होंने मस्कीन सी शक्लें बनाकर उसे देखा। बिग ब्रदर प्लीज, रात का खाना अच्छे से मेन्यू के साथ मिलना चाहिए मुझे। उसने तंबीह की तो वो दोनों मुंह लटकाकर अंदर चले गए। वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया। वो कंबल अच्छी तरह ओढ़े सो रहा था जब अजीब से शोर से उसकी आंख खुल गई। उसने चेहरा कंबल में से निकाला। खिड़कियों पर दुबेज पर्दों की वजह से कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। उसने करवट बदली और हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन करके रिस्ट वॉच पर टाइम देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। इतनी सर्दी में वो कितनी देर बगैर स्वेटर पहने पानी से शुगल करता रहा था, तो अब बदन जैसे टूट रहा था। उसने उठकर स्वेटर पहना और जूते पहनकर कमरे से निकल आया। किचन के दरवाजे पर पहुंचकर वो ठठक गया। एहराज चिल्लाया था, उफ अंबर, ये क्या कर रही हैं आप? भाई को इतनी तेज मिर्ची सूट नहीं करती। जवाबन वो बड़ी शरारत से बोली थी, तो फिर वो हर वक्त क्या चबाए रहते हैं? कहाँ कोई नहीं, इतने स्वीट से तो हैं भाई। बाबर को इख्तलाफ हुआ। जवाबन उसने मुज़हका उड़ाया, बहुत जोर देकर बोली, तभी मैं अभी कहूँ, उनकी जुबान से हर वक्त शीरा क्यों टपकता रहता है? उसी वक्त एहराज ने बड़ी सी चीख मारी तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। बदतमीज, ढक्कन क्यों खोला? मेरे चावल दम पर रखे थे। वो नाराज हुई। अब कोई फायदा नहीं, वो बेचारे दम दे गए हैं। वो दुखी लहजे में बोला। हाय क्या हुआ? वो परेशान होकर देगचे में झांकने लगी। अब देखो ना, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं, मैंने तो इतने प्यार से दम पर रख दिया था, मगर थे तो कमीने चावल ना। जरा सी हमदर्दी पाकर बिखर गए। वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोली जबकि वो दोनों उसके अंदाज पर हंस रहे थे। अब ये सोचो बिग ब्रदर को क्या खिलाना है? एहराज को फिक्र लग गई। नो प्रॉब्लम, वो फ्रेश अंदाज में बोली, जैसे कोई मसला ही ना हो। रात के खाने में तुम और नाश्ते में बाबर को पेश कर दिया जाएगा। भाई आदमखोर नहीं है, बाबर खफगी से बोला। तो फिर लगते क्यों हैं? वो बड़ी मासूमियत से बोली और चावलों के नीचे जलती धीमी आंच बंद कर दी। अंबर, आप लड़ाई वाली बातें मत करें। वो चिढ़कर बोला तो वो उसे मजीद चिढ़ाने के लिए हंसने लगी। जवाबन वो मुंह फुलाकर वॉकआउट करने लगा, लेकिन अभी दरवाजे तक वॉक ही की थी कि आउट हो गया। दरवाजे में राजी सीने पर बाजू लपेटे, पेशानी पर बल डाले खड़ा था। उसके अंदाज से शदीद नागवारी झलक रही थी। भाई,
بابر ہکلایا۔ بھائی نہیں، آدم خور۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹی تو پہلی نظر راضی پر پڑی۔ اس کے لب سکڑ گئے۔ اس نے ہلکا سا کھنکار کر احراز کی طرف دیکھا۔ اس کی تو عادت ہے ذرا ذرا سی بات دل پر لینے کی۔ آپ کے کہنے سے بھائی آدم خور تھوڑی بن جائیں گے۔ اسے دفع کریں، آپ میرے سامنے کہہ سکتی ہیں۔ احراز نے چونکہ راضی کو نہیں دیکھا تھا اس لیے بڑے شاہانہ انداز میں بولا۔ راضی بھائی، بابر نے منحنی آواز میں گویا احساس دلانا چاہا۔ چپ رہو بھائی کے چمچم، اس نے ہاتھ ہلا کر کہتے ہوئے منہ اس کی طرف کیا تو چمچہ منہ میں ہی رہ گیا۔ امبر کو بہت زور سے ہنسی آئی۔ بھائی کی محبت نے منہ میں شیرینی بھر دی ہے، اسی لیے ہونٹ چپک گئے ہیں۔ وہ گویا راضی کو تسلی دیتے ہوئے بولی تو وہ دونوں کو نظر انداز کر کے صرف اس سے مخاطب ہوا۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کھڑی ہوں، وہ سادگی سے بولی۔ کیوں؟ وہ شاید اسے شرمندہ کرنے پر تلا تھا، مگر اس کا شاید موڈ نہیں تھا، اس لیے بڑے اطمینان سے بولی، کیونکہ بیٹھنے کے لیے یہاں سٹول نہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ تبھی آئیے گا جب اماں موجود ہوں۔ آپ پر اثر نہیں ہوا میری بات کا؟ وہ تلخی سے بولا۔ ظاہر ہے تبھی تو یہاں موجود ہوں، وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے بولی۔ بابر اور احراز تو اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو دیکھ کر حواس کھو رہے تھے۔ بہت ڈھیٹ واقعہ ہوئی ہیں آپ، اس نے تعصب سے کہا تو وہ تنک کر بولی۔ تو آپ اتنے دکھی کیوں ہو رہے ہیں؟ خدا کے فضل سے بہت سے رشتے آ رہے ہیں میرے، اس خوبی کی وجہ سے۔ دوسرا جملہ اتنے فخریہ انداز میں کہا کہ احراز اور بابر سے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ آپ یہ فضول کی ڈرامے بازی چھوڑیں اور اپنے گھر جائیں، وہ غصے سے بولا اور پھر ان دونوں کی طرف پلٹا جو اس کی پشت پر ہونے کا فائدہ اٹھا کر بے آواز ہنسنے میں مشغول تھے۔ اور تم دونوں میرے کمرے میں آؤ۔ وہ دونوں وہیں پتھر کے ہو گئے۔ اس کے جانے کے بعد امبر نے اطمینان بھری سانس لی اور انہیں ہمدردی سے دیکھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، بابر روحانسا ہو کر بولا۔ آہا، ایک تو میں تمہاری منتوں پر کھانا پکانے کے لیے آئی ہوں، اوپر سے تڑیاں بھی مجھے لگائی جا رہی ہیں، وہ چمک کر بولی۔ اچھے بھلے تعلقات جا رہے تھے بگ بردر کے ساتھ، مگر آپ مجال ہے جو اس کوترنی پر قابو پائیں۔ احراز نے سلگ کر سیدھا اس کی زبان پر اٹیک کیا تو وہ تل ملا اٹھی۔ خدا کرے مرغا بنائیں وہ تم دونوں کو، یا پھر ٹانگیں اوپر اور سر نیچے کروا کر 2 گھنٹے کھڑا رکھیں۔ وہ بھائی ہیں، مداری یا جادوگر نہیں، بابر اکتا کر بولا تو اس نے منہ بنا لیا۔ یار میرے خیال میں مزید دیر ہمارے حق میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اسی لیے چلنا چاہیے۔ احراز آئندہ پیش آنے والی ممکنہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بولا۔ میں جا رہی ہوں احسان فراموش۔ وہ منہ پھلائے پیر پٹکتی باہر نکل گئی تو احراز نے حسرت سے اسے دیکھا۔ کاش میں بھی ایسے ہی جا سکتا تم پر لعنت بھیج کر، اور تم اکیلے بگ بردر کو فیس کرتے۔ اس کی اس بد تہذیبانہ اور بدتمیزانہ حسرت پر بابر نے اسے ایک شاندار گھونسے سے نوازا اور پھر اسے تقریباً گھسیٹ کر راضی کے بیڈ روم تک لایا۔ وہاں پہنچ کر دونوں نے ہاتھ ملا کر دوستی کی آخری دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی قسم کھائی اور اندر داخل ہو گئے۔ وہ بستر پر نیم دراز تھا، انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے سرد اور سنجیدہ سے تاثرات انہیں حقیقتاً ڈرا رہے تھے۔ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ آئندہ وہ لڑکی اس گھر میں نہ آئے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ بھائی کھانا، بابا نے منمنانے کی کوشش کی تو احراز نے گڑبڑا کر زور سے اس کے پیر پر اپنا پیر رکھ کر دبایا۔ اس نے گھور کر دونوں کو دیکھا۔ وہ کھانا کھانے آئی تھی۔ احراز نے پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کی، اور وہ مان بھی لیتا اگر اپنی نظروں سے وہ سب نہ دیکھ چکا ہوتا تو۔ شٹ اپ، وہ سختی سے بولا۔ نہ تم دونوں بچے ہو اور نہ وہ۔ اگر اماں کی موجودگی میں آئے تو اور بات ہے، لیکن اس طرح صرف ہماری موجودگی میں اس کا منہ اٹھا کر چلے آنا اور بدتمیزی کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ بھائی وہ ہماری دوست ہیں، بابا نے احتجاج کیا۔ تو میں نے کب کہا کہ یہ بری بات ہے؟ لیکن یوں اماں کی غیر موجودگی میں اس کا یہاں آنا بھی تو مناسب نہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ محلے والوں کو بھی علم ہے کہ یہاں صرف لڑکے ہی رہتے ہیں۔ ایک لڑکی کا یہاں آنا غلط ہے۔ وہ بہت محتاط الفاظ میں انہیں سمجھا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کو ہرٹ کرے یا کوئی ایسی بات کر دے جس سے وہ دوستی جیسے سچے جذبے پر بھی شرمسار ہو جائیں۔ بھائی انہیں عادت پڑ چکی ہے ہمارے گھر آنے کی، اور اب وہ کیا کریں، اماں تو جانے کب آئیں گی۔ احراز نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہتے ہوئے دادی اماں کو یاد کیا جن کے بغیر مزہ نہیں آ رہا تھا۔ پرسوں آ رہی ہیں اماں، راضی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سچ بگ بردر؟ بابر کو زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ کچن اسی کے کندھوں پر چل رہا تھا اور وہ واقعی نصف بدتر بننے کے قریب تھا۔ اسی خوشی میں کھانا کھایا جائے؟ احراز نے خوشی سے پوچھا تو راضی نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا دیا۔ ایمانداری سے بتاؤں بگ بردر، یہ بریانی اور مٹن قورمہ امبر نے بنایا ہے۔ ہم نے سوچا آپ اتنے عرصے بعد آئے ہیں، کم از کم ایک بار تو آپ کو اچھا کھانا کھلا دیں، بابر نے سچے لہجے میں کہا۔
یوں بھی جیسا کھانا وہ پکا کر گئی تھی اس کی ذمہ داری لینا بہت دل گردے کا کام تھا۔ سو اس نے پہلے ہی اپنی گردن بچا لی۔ راضی نے ستائش سے اسے دیکھا۔ یہ پہلی اور آخری بار ہے، اس کے بعد جیسا تم پکاؤ گے ٹھیک ہوگا، راضی نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ منہ لٹکا کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ احراز کے لیے ٹیبل پر آ گیا۔ بریانی کے چاول تھوڑے نرم پڑ گئے تھے، قورمے میں صرف مرچیں تیز تھیں، ٹیسٹ اچھا تھا۔ وہ دونوں تو مزے سے کھا رہے تھے مگر راضی کو 2-3 چمچ کھانے کے بعد پانی کا گھونٹ بھرنا پڑ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کی حالت پر زیر لب مسکرا رہے تھے مگر فی الحال وہ انہیں نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ پھر دوسرا دن سکون سے گزرا۔ وہ جانے کیوں نہیں آئی مگر اماں کے آتے ہی وہ بوتل کے جن کی طرح پھر سے نمودار ہو گئی۔ راضی نے بیزار کن انداز میں اخبار جھٹک کر منہ کے آگے پھیلا لیا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اماں سے لپٹ گئی۔ اس کے شکوے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آپ نہیں جانتی آپ کے جاتے ہی خفیہ ہاتھ میرے اقتدار کو ڈاواڈول کرنے کے چکر میں پڑ گئے تھے، مگر میں نے بھی انہیں دن میں تارے دکھا دیے، وہ چمک کر بولی۔ بابر اور احراز کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ راضی نے اخبار نیچے کر کے اسے ذرا گھور کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ اماں ہونک ہو کر اسے دیکھنے لگی تو اس نے ٹال دیا۔ خیر چھوڑیں، مگر آپ آئندہ کبھی اتنے دنوں کے لیے نہیں جائیں گی، وہ بڑے لاڈ سے بولی۔ اچھا بابا نہیں جاؤں گی، اب بیٹھنے تو دو، انہوں نے جان چھڑائی۔ آدھے گھنٹے سے وہ انہیں کھڑا کیے لپٹی ہوئی تھی۔ تو بیٹھے نا، اس نے انہیں کرسی پر بٹھایا اور خود احراز اور بابر کے ساتھ والی کرسی پر عین راضی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اماں اس سے گھر والوں کی خیر خیریت پوچھنے لگی۔ سب بالکل ٹھیک ہیں، وہ اطمینان سے بولی اور مالٹا اٹھا کر چھیلنے لگی۔ احراز اور بابر بھی اسی شغل میں مصروف تھے۔ اماں آپ کو دوں چھیل کر؟ اس نے اماں سے پوچھا تو وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم لوگ کھاؤ، اب میں ذرا آرام کروں گی، وہ اس کا سر تھپک کر اندر چلی گئی۔ آج تو موسم بہت خوشگوار ہے، اس نے اماں کے جاتے ہی موسم کو آڑ بنا کر راضی پر جملہ پھینکا۔ تو بابر نے بوکھلا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑے مگر ادھر کہاں احساس تھا۔ پرسوں تک تو گرج چمک ہو رہی تھی۔ بابر، اس دن اولے تو نہیں پڑے تھے؟ وہ بابر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے شرارت سے اس روز کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بولی۔ راضی تلملا اٹھا۔ یہ لڑکی اسے مجبور کرتی تھی کہ وہ شائستگی کا لبادہ اتار دے۔ کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ احراز کو زیادہ دلچسپی مالٹوں سے تھی، اس لیے لاپرواہی سے بولا تو وہ منہ بنا کر مالٹے کی پھانک منہ میں رکھنے لگی۔ پھر بھی چین نہیں آیا تو راضی سے مخاطب ہوئی۔ کیا اخبار میں بہت مزے کی نیوز ہیں؟ وہ سمجھ گیا کہ اسی سے مخاطب ہے مگر وہ انسنی کر گیا۔ ویسے بھی اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان اس کا دماغ کھولا دیتی تھی، اس لیے اس نے نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، دیکھیں اب تو اماں آ گئی ہیں، اب مجھ سے بات کرنے میں کیسی شرم، اس نے بڑے مزے سے کہا تو وہ دونوں ہنس دیے جبکہ وہ اس کی فضول بات پر کٹتے ہوئے صفحہ پلٹنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی شرم بھی کس کام کی؟ اس کی بڑبڑاہٹ وہ بخوبی سن چکا تھا۔ اس نے جھلا کر اخبار میز پر پٹک دیا اور اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ احراز اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیا۔ کمال ہے، آپ تو ذرا بھی خیال نہیں کرتی، اگر کبھی بگ بردر کا ہاتھ پڑ گیا تو یاد کریں گی۔ بابر نے اس کی تعریف کرتے ہوئے ساتھ ہی اسے ڈرا دیا تو وہ ہاتھ ہلا کر جیسے مکھی اڑانے لگی۔ بابر تعصب سے سر ہلانے لگا۔ مجھے لگتا ہے آپ کا برا وقت آ گیا ہے، بکو مت، وہ لاپرواہی سے بولی اور دوسرا مالٹا اٹھا لیا۔ آج موسم اچھا ہے، بائسکل لے کر باہر چلیں؟ اسے نہیں ہی سوچتی تھی۔ جی ہاں، بائک لے کر باہر گئے تو پھر بھائی اندر نہیں آنے دیں گے، احراز تنزن بولا۔ سو بورنگ یار، پھر کیا کیا جائے؟ اس نے مالٹے کے 3 حصے کر کے ایک ایک انہیں پکڑایا اور اپنے حصے کی پھانکیں کرتے ہوئے اکتاہٹ آمیز لہجے میں پوچھنے لگی۔ پھر یہ کیا جائے کہ کیرم کھیلا جائے؟ احراز گیمز کا شوقین تھا۔ چلو، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی منہ بناتے بابر کو ایک جھانپڑ بھی رسید کیا۔ وہ گاڑی بند کر کے نیچے اترا ہی تھا کہ اماں پورچ میں چلی آئیں۔ السلام علیکم اماں، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ وعلیکم السلام، اچھے موقع پر آئے تم، ذرا بھاگ کر بچی کو نجمہ کے ہاں چھوڑ دو، وہ جواب دے کر روانی سے بولی تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کون سی بچی کو بھاگ کر چھوڑاؤں؟ اپنی امبر کو، وہ یوں بولی جیسے اس سے مشہور بندہ ہی دنیا میں کوئی نہ ہو۔ اس نے بمشکل ناگوار تاثرات کو دبایا۔ بہت برے موقع پر آیا ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ اماں میں اتنا تھکا ہوا ہوں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے رکھائی سے کہا اور اندر بڑھنے لگا مگر اتنی دیر میں وہ باہر نکل آئی تھی۔ وہ چکرا گیا۔ بلیک جینز پر بلیو ٹی شرٹ اور جیکٹ پہنے، بالوں کو بلیو سکارف میں لپیٹے، وہ کہیں سے لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی مگر اس نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ گاڑی ہے تمہارے پاس، 2 منٹ لگیں گے، اماں پچکار کر بولی۔
تو وہ حیرت کے غلبے سے نکلا، یہ بچی ایسے حلیے میں جائے گی؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ بچی پر زور دیا، چل اب نخرے مت کر۔ اماں کو تو اس بچی کے آگے کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں نخرے کر رہا ہوں، وہ غصے سے بولا، اور اس کا حلیہ نہیں دیکھ رہی آپ؟ کیوں، کیا ہوا ہے میرے حلیے کو؟ وہ بھی بحث میں کود پڑی تھی۔ راضی نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی، آپ کوشش تو کر کے دیکھیں۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی تو وہ تل ملا اٹھا۔ اماں پلیز، اسے احراز یا بابر کے ساتھ بھیج دیں۔ وہ بامشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا، حالانکہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کالج میں ہوں گے اور میری زبان کا کوئی پاس نہیں۔ میں نے کتنے مان سے اسے کہا تھا کہ ابھی راضی آئے گا تو تمہیں چھوڑ آئے گا، مگر یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ اماں بلیک میلنگ پر اتر آئی تھی۔ وہ بوکھلا گیا، لیکن مجھے کیا پتا انہیں کہاں جانا ہے؟ وہ اسے دیکھ کر ناگواری سے بولا، ویسے راستہ تو میں آپ کو بتا دوں گی، مگر آپ اماں کا کہنا نہیں ماننا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ وہ جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے بظاہر بڑے عام سے لہجے میں بولی تھی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ اماں کے سنجیدہ سے تاثرات دیکھ کر وہ بامشکل خود کو رضامند کر پایا۔ دیکھیے آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ انکار کر سکتے ہیں، وہ مدبرانہ انداز میں بولی۔ شٹ اپ اور جاؤ گاڑی میں مرو، وہ دانت پیس کر بولا تو اماں بس تڑپ ہی اٹھی، اور وہ بھی پوری اداکارہ تھی۔ فوراً اس نے ان کے شانے پر سر رکھ دیا اور بڑے درد سے بتایا، دیکھا اماں کیسا سلوک کرتے ہیں میرے ساتھ؟ دیکھ بچے، آرام اور پیار سے لے کر جانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود رکشے میں سے چھوڑاؤں گی۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے نا کہ 3 جوان پوتوں کے ہوتے ہوئے بڑھیا یوں رل رہی ہے۔ اماں تو اس وقت پوری ملکہ جذبات بنی ہوئی تھی۔ اف، پیار سے اس نے کھا جانے والے انداز میں امبر کو گھورا۔ اب بھی اگر یہ گاڑی میں نہیں بیٹھی تو پھر اسے پیدل ہی جانا پڑے گا۔ اماں نے دیکھا کہ اب مزید باتوں سے کام بگڑ سکتا ہے تو شانوں پر جھولتی امبر کو اشارہ کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھی۔ راضی نے ڈرائیونگ سیٹ بیٹھ کر اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا تو وہ جو اگلے دروازے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی اور اماں کو متوجہ کیا۔ یوں تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ڈرائیور ہیں۔ راضی سمجھ گیا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے برداشت آزما رہی ہے، اسی لیے آرام سے بولا، اچھا ہے لوگ سمجھیں میں تمہارا ڈرائیور ہوں۔ آئی ڈونٹ لائک دس کہ سب تمہیں میرا رشتہ دار سمجھیں۔ وہ صاف اس کے ڈریس پر تنقید کر رہا تھا۔ راضی بیٹا آرام سے، بہن کو تنگ مت کرو، اماں غصے میں بولی۔ اب وہ بیچاری تو بحث ٹالنے کو بولی تھی جبکہ وہ بھڑک اٹھا، خبردار جو آپ نے اسے میری بہن کہا تو یہ میری بہن ہوتی تو منہ توڑ کر رکھ دیتا، پہلی دفعہ ہی زبان درازی کرنے پر۔ اسی لیے تو خدا نے مجھے آپ کی بہن نہیں بنایا، وہ شکر کرتے ہوئے بولی، اور پھر پچھلے دروازے کو غنیمت جان کر کے کھلا ہے اندر بیٹھ گئی، جبکہ اماں ان کی لڑائی سے اکتا کر اندر چلی گئیں۔ وہ چہرے پر ناگوار تاثرات لیے ناک کی سیدھ میں دیکھتا اسٹیئرنگ گھما رہا تھا۔ اس نے بڑے انداز سے راضی کا کاندھا تھپتھپایا، پہلے پوچھے تو صحیح جانا کہاں ہے؟ جہنم میں، وہ غصے سے بولا، مگر وہ متاثر نہیں ہوئی۔ مجھے 2 سٹاپ پہلے آنٹی نجمہ کے ہاں چھوڑ دیجیے گا، وہ اس قدر پرسکون انداز میں بولی کہ وہ دانت پیس کر رہ گیا، بس یہاں سے لیفٹ پر لے لیجیے۔ وہ اچانک چیخی تو اس نے بکھلا کر اسٹیئرنگ وہیل گھما دیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ تلخی سے بولا۔ اچھا بھلا تو طریقہ ہے، آپ نے کتنی مہارت سے لیفٹ پر لیا گاڑی کو، وہ بے پرواہی سے بولی۔ بس یہیں یہ گرین گیٹ جہاں وہ لڑکا کھڑا ہے۔ اس نے تقریباً آدھ میل کے فاصلے سے ہی ڈائریکشن دینی شروع کر دی۔ ہیلو شیری، اس نے گاڑی رکتے ہی لڑکے کو آواز دی۔ او امبر، وہ لڑکا بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ نیچے اتری تو وہ گاڑی ریورس کرنے لگا، پھر کچھ خیال آیا تو رکا۔ وہ اس سے پوچھنے لگا تھا کہ واپس کیسے آؤ گی، کیونکہ اماں کا ڈر بہرحال اپنی جگہ تھا، مگر ان کی گفتگو کانوں میں پڑی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ لڑکے کی ماں گھر میں نہیں تھی، بلکہ کوئی بھی گھر میں نہیں تھا، اور وہ امبر کو مشورہ دے رہا تھا کہ اندر بیٹھ کر ان کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اور شیور، بلکہ یوں کرتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں بیٹھ کر۔ وہ زور سے بولی تو وہ جبڑے بھیج کر رہ گیا۔ ایکسکیوز می، اس نے بے تکان بولتی امبر کو پکارا تو وہ کھڑکی میں جھک گئی۔ اسٹوپڈ، وہ اس کی اس حرکت پر ناگواری سے زیر لب بڑبڑایا، ابھی اگر تمہاری آنٹی گھر میں نہیں تو پلیز ذرا میرے ساتھ مارکیٹ تک چلو، مجھے اماں کے لیے کچھ خریدنا ہے۔ وہ بہت نرمی سے بولا تو وہ جیسے حیرت سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ میں آپ کے ساتھ، وہ بے یقینی سے بولی تو اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ اچھا شہری، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں، تم مووی سلیکٹ کر کے رکھنا۔ وہ باعجلت اس لڑکے سے مخاطب ہوئی، مبادا وہ اپنی آفر واپس نہ لے لے۔ وہ شانے اچکا کر رہ گیا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ راضی گاڑی کو مین روڈ پر لے آیا تو وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی، کیا خریدنا ہے آپ کو اماں کے لیے؟ اماں کے لیے نہیں، تمہارے لیے خریدنا ہے، وہ چڑھ کر بولا تو اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ میرے لیے کیا؟ اگر مل سکی تو تھوڑی سی عقل، وہ تلخی سے بولا۔
تو اس کا سارا اشتیاق خاک میں مل گیا۔ وہ بہت جل کر بولی، اچھا آپ تو ہے نا عقل مند، تمہیں بس زبان ہی چلانی آتی ہے، اتنی رفتار سے اگر دماغ بھی چلاؤ تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ وہ برہمی سے بولا، خیر اب اتنا بھی دماغ نہیں چلا ہوا میرا۔ وہ مضحکہ خیزی سے بولی، تمہارا دماغ ہی تو چل گیا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اسے افسوس ہو رہا تھا کہ زبان چلانے میں اتنی ماہر تھی کہ کسی کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیتی تھی، مگر عقل کے معاملے میں ذرا گڑبڑ تھی۔ کیوں، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ ناراضگی سے بولی، تمہاری آنٹی گھر میں نہیں تھی پھر بھی تم اندر جا رہی تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ لڑکا گھر میں اکیلا تھا۔ وہ چبا چبا کر بولا، تو کیا ہوا، شیری سے بھی میری بڑی دوستی ہے، ہم فلم دیکھ کر ٹائم پاس کرتے، اتنی دیر میں آنٹی آ جاتی۔ وہ مزے سے اسے بتانے لگی، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ وہ چڑ گیا، میں کوئی بیوقوف نہیں جو آپ مجھے سمجھائیں، اور نہ ہی میری آپ سے فرینڈ شپ ہے، پتہ ہے دنیا میں میرا ایک ہی دشمن ہے اور وہ آپ ہیں۔ وہ بڑی خفگی سے بولی تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پھر اس نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے گاڑی گھر جانے والے راستے پر ڈال دی تھی۔ میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ… وہ بڑی روانی سے بات کرتے کرتے جھجک گیا، یعنی جیسے کہ وہ لڑکا گھر میں اکیلا تھا تو تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ ایک تو ہمارا مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لڑکا اور لڑکی تنہائی میں ملے، دوسرے یہ کہ ہم کسی کی نیت کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ ٹھیک ہے تمہاری اسے دوستی ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ اکٹھے کھیلنا باتیں کرنا اور بات ہے، مگر یوں اکیلے بیٹھ کر فلم دیکھنا یہ غلط ہے۔ وہ اکھڑ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی برین واشنگ تو کیا ہوتی، وہ نہایت بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یعنی آپ کا مطلب ہے کہ… اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کس طرح کرے۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھی، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ آپ کا اپنا دماغ خراب ہے، اس لیے سب آپ کو ایسے لگتے ہیں۔ آپ کو تو خود تمیز و تہذیب کے 14 ٹیکے لگنے چاہیے۔ آپ دوستی جیسے محترم رشتے کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ساری بات کردار کی ہوتی ہے مسٹر رازی فاروقی۔ اور ہاں، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمیں کسی کی نیت کا کیا پتہ۔ گاڑی روکیے۔ وہ زور زور سے چلانے لگی تو اس نے گھبرا کر گاڑی روک دی۔ وہ نیچے اتری اور کھٹاک سے دروازہ بند کر کے کھڑکی میں جھکی۔ آپ انتہائی فضول اور گھٹیا سوچ رکھنے والے نیرو مائنڈڈ شخص ہیں۔ آپ کو بالکل بھی تمیز نہیں کہ لڑکیوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ وہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا اول فول بکے جا رہی تھی۔ اس نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے گیٹ کے سامنے لا کر ہارن بجایا۔ اس کا دماغ اس بری طرح کھول رہا تھا کہ کوئی حساب نہیں۔ یہ لڑکی واقعی کسی کو بھی مرنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ احراز نے گیٹ وا کیا تو وہ گاڑی پورچ میں لے آیا۔ خیر تو ہے بگ بردر؟ اس نے اس کا اشتعال سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر دبے دبے لہجے میں پوچھا تو وہ اسے نظر انداز کرتا اندر بڑھ گیا۔ احراز کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ باہر کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا؟ پھر کسی لڑکی کے بھائی کو تو پیچھے نہیں لگوائے؟ بابر ناول پڑھتے ہوئے جلا کر بولا تو اس نے جوتی پھینکی جو سیدھی اس کے اوپر آ لگی۔ بڑے بھائی آ گئے ہیں، وہ جوش بھرے انداز میں بولا تو وہ بھی اچھل پڑا۔ کیا صورتحال ہے؟ وہی۔ اس نے گہری سانس لے کر اس کا جوش کم کر دیا جو کسی بھی لڑکے کی امبر سے ملاقات کے بعد ہو سکتی ہے۔ یعنی انہوں نے بگ بردر کو بھی انکار کر دیا؟ بابر منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ تو بھائی کون سا ان پر ڈورے ڈال رہے تھے یا انہیں پرپوز کر رہے تھے جو انہوں نے انکار کیا؟ وہ چڑھ کر بولا، تو یار اب کیا کریں؟ بابر پریشانی کے عالم میں بولا، ویسے بھی یہ اسی کو اچانک خیال آیا تھا کہ امبر جس سے ان کی بہترین فرینڈ شپ تھی، کیوں نہ اسے بھابھی بنا کر ہمیشہ کے لیے گھر میں لے آئیں، اور احراز نے اس نیک خیال پر اس کا منہ چوم لیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اماں سے بات کرنی چاہیے، احراز پرسوچ انداز میں بولا تو بابر نے فوراً اختلاف کیا۔ نہیں، اس طرح نہیں، پہلے ان کے مابین انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ تم نے دیکھا نہیں کیسے تیتر اور بٹیر کی طرح لڑتے ہیں، اور دمیں ہوتی تو اب تک جھڑ چکی ہوتی دونوں کی۔ اب اگر بڑوں نے رشتہ طے کر دیا تو مروتاً نبھائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے ایک دوسرے کی عادات اچھی طرح جان لیں، پھر بات آگے بڑھے۔ بابر دور کی کوڑی لایا تھا۔ احراز فرتے مسرت سے پھر اسے چومنے کو آگے بڑھا تو وہ بتکا، تیری تو عادت ہی بنتی جا رہی ہے، پچھلی مرتبہ بھی 7 دفعہ منہ دھویا تھا میں نے۔ اس کی بات پر وہ کھسیا کر رہ گیا۔ اچھا اب یہ تو سنو کہ کرنا کیا ہے۔ بابر آگے کھسکا اور احراز کو کچھ بتانے لگا۔ اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھی، مگر وہ تذبذب سے بولا، یار بھائی ٹیمپر لوز کر گئے تو بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ کم آن، امبر کس لیے ہیں؟ اور یوں بھی انہیں بہت شوق ہے، اسی بہانے ان کی مہارت بھی دیکھ لی جائے۔ بابر نے گویا تصور میں مزہ لیا۔ سوچ لے اچھی طرح۔ اس نے ایک دفعہ پھر گویا موقع دیا تو بابر چڑ گیا۔ کل امبر سے پوچھ لیں گے، اگر وہ مان گئی تو پھر کوئی عذر نہیں ہوگا۔
جواباً احراز نے شانے اچکا دیے۔ اسے تو پلان میں گڑبڑی نظر آ رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ مزید بات کرنے سے بات بگڑ بھی سکتی ہے، اس لیے خاموش ہو رہا۔ بابر کا پلان تو کیا کامیاب ہوتا، اس دن کے بعد وہ ادھر کا رستہ ہی بھول گیا۔ اماں کو تو ہول اٹھ رہے تھے، بابر اور احراز الگ پریشان تھے۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ کمال ہو گیا، کہاں وہ میرے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی، اور کہاں یہ کہ لاکھ منتیں کی مگر ساتھ نہیں آئی۔ اماں گویا صدمے کی گرفت میں تھی۔ میں نے خود اتنا کہا مگر نہیں آئی، کہتی ہیں تم لوگ یہاں آ جایا کرو۔ احراز نے دزدیدہ نظروں سے راضی کو دیکھا، جو آرام سے چائے کے سپ لے رہا تھا۔ مجھے بھی یہی کہا انہوں نے۔ بابر منہ بسور کر بولا، اب اگر وہ ہم تینوں سے خفا نہیں تو کس سے خفگی کی بنا پر وہ یہاں نہیں آ رہی؟ احراز نے گویا اہم نکتہ اٹھایا۔ در حقیقت وہ راضی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا معصوم سی بچی کو۔ اماں اٹھ کھڑی ہوئی، میں جا رہی ہوں اسے ملنے، ویسے بھی شام کو تمہاری سالگرہ بھی ہے، اب تو وہ نہیں رہ سکے گی، ساتھ ہی اس کی چچی کو بھی دعوت دے دوں گی۔ انہوں نے بابر اور احراز کی طرف دیکھا۔ اور ہمارا پوچھے تو کہہ دیجیے گا کہ سخت ناراض ہیں، احراز نے منہ بنا کر کہا۔ کیا مسئلہ ہے بھئی؟ نہیں آ رہی تو شکر کرو جان چھوٹی۔ ایمان سے آدھا دماغ چاٹ جاتی تھی۔ سوال پہ سوال یوں داغے جاتی تھی جیسے کلاشنکوف میں سے گولیاں برآمد ہو رہی ہوں۔ بات کرنے کی تمیز تو تھی نہیں اسے، بس کسی نے اصل چہرہ دکھا دیا ہوگا، اسی لیے کسی کو دکھا نہیں رہی ہوگی۔ راضی کے تلخی بھرے سرد لہجے پر بابر نے مانی خیزی سے احراز کی طرف دیکھا تو وہ بھی تفہیمی انداز میں سر ہلا کر رہ گیا، جبکہ اماں کو اس کی تمام باتیں بے حد ناگوار گزری۔ جبھی اسے بری طرح جھڑک دیا، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اتنی اچھی بچی ہے وہ، اتنی پیاری، اتنی معصوم، تمہیں پتہ نہیں کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تمہیں کیا معلوم میرا کتنا خیال رکھتی تھی وہ، میں بیمار ہوتی تھی تو ساری رات میرے پاس بیٹھ کر گزار دیتی تھی، مگر ماتھے پر شکر نہیں لاتی تھی، اور تم ہو کے جانے بوجھے بغیر الزام دھر رہے ہو اس معصوم پر۔ ایسے تو تم کبھی بھی نہیں تھے، بد تہذیب لوگوں کی ہوا لگ گئی ہے تمہیں، اس لیے اتنی بری زبان استعمال کر رہے ہو، مگر یاد رکھو آئندہ میں اس کے لیے تمہاری زبان سے اس طرح کی کوئی بات نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اماں کی جوشیلی اور جذباتی مگر کڑکدار تقریر نے اسے کانوں تک سرخ کر دیا۔ ان کے آگے بولنے کی ہمت تو دادا ابا میں نہیں تھی، وہ تو پھر بھی پوتا تھا۔ اعراض اور بابر سے بھائی کی حالت دیکھ کر ہنسی روکنا مشکل ہو رہی تھی۔ تمہیں نے کچھ کہا ہوگا اسے، ورنہ تو وہ اچھی بھلی تھی، بس ذرا سی لفٹ کیا دے دی اپنی گاڑی میں، بچی کو سہما کر رکھ دیا۔ اماں اسے اچھی طرح لتاڑنے کے بعد امبر کو منانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ بھائی واقعی اس میں حقیقت ہے کچھ، یا اماں بس قیافے لگا رہی تھیں؟ اعراض کھنکار کر بڑے سرسری لہجے میں بولا تو وہ اسے کڑے تیوروں سے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کا اس گھر میں آنا مجھے قطعی پسند نہیں ہے۔ تم لوگ جو ہر وقت فضولیات میں مشغول رہتے ہو، اگر پوری توجہ اپنی سٹڈیز کو دو تو بہتر ہوگا۔ اس کے سرد لہجے پر ان دونوں کو چپ سی لگ گئی۔ بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امبر آپ کو اچھی کیوں نہیں لگتی؟ بابر بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، وہ سٹپٹا گیا، پھر بے ساختہ بولا، یہ میں نے کب کہا؟ اوہ! احراز اور بابر کی اوہ مانی خیز تھی۔ وہ خفیف سا ہو گیا، بس اس کی حرکتیں مجھے پسند نہیں۔ وہ پھر سے روڈ ہونے لگا۔ تو بدل دیں گے نا؟ بابر مسکرایا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ دھوپ جا رہی ہے، اب اندر چلنا چاہیے، اور جو کام رہ گیا ہو وہ کر لینا چاہیے۔ احراز جلدی سے اٹھ گیا تو بابر نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر اٹھ کر اندر کی طرف بڑھا۔ بابر اور احراز ٹیبل سیٹ کرنے میں مصروف تھے۔ وہ ان کی خاموشی کو محسوس کر چکا تھا۔ واہ بھئی، بڑی زبردست تزئین ہو رہی ہے، اس نے ماحول کے بوجھل پن کو دور کرنے کے لیے فریش انداز میں کہا۔ تزئین تو ہو رہی ہے، مگر آپ ہمارا گفٹ ریڈی رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ ساری تزئین برباد ہو جائے۔ بابر فوراً خوشدلی سے بولا۔ ان دونوں میں راضی سے ہٹ کر بہترین خوبی ہی تھی کہ وہ ہر بات کو ہلکے پھلکے انداز میں لیتے تھے۔ او یس، راضی نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ بھائی، وہ دونوں احتجاجاً بیک وقت بولے تھے۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ کاش اس وقت کوئی لڑکی آپ کو دیکھ لے۔ احراز بہت حسرت سے اس کے ہنستے ہوئے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر بولا تو وہ خفیف سا ہو گیا۔ ناجائز فائدہ نہیں، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے انداز میں کہا، مگر آواز میں سختی ندارت تھی، اور اسی سے دونوں کو حوصلہ ملتا تھا۔ اور ہاں، گفٹس کے لیے فی الحال معذرت، اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ دونوں منہ لٹکا کر کھڑے ہو گئے۔ اسے اتنی مصروفیت رہی تھی کہ وہ کچھ سوچ ہی نہیں پایا کہ ان کے برتھ ڈے کے لیے کیا گفٹ لے، لیکن یہ میرا وعدہ ہے، جو تم لوگ کہو گے وہی گفٹ دوں گا۔ اس نے فوراً ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وعدہ کیا۔ ان دونوں نے چمکتی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مکرنے کی نہیں ہو رہی بگ بردر،
اپنا پرومس یاد تو رکھیں گے نا؟ بابر نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بڑے سکون سے انہیں دیکھنے لگا۔ تم لوگ چاہو تو اسٹامپ لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ ہرے! بابر نے نعرہ لگایا۔ اہراز نے اس کے پھیلے ہاتھ پر بڑے جوش سے ہاتھ مارا تھا۔ اسے ان کی بے تحاشا خوشی بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر وہ ان کی حرکتوں پر ہنس رہا تھا۔ بھائی، اگر آپ بعد میں اپنے وعدے سے پھرے تو ہم آپ سے خفا ہو جائیں گے۔ اہراز نے جیسے اسے اپنے وعدے پر نظر ثانی کرنے کا ایک اور چانس دیا۔ کیا بے اعتباری ہے بھائی؟ اب کی بار اس نے ذرا تیوری چڑھا کر پوچھا۔ ان کی فضول باتوں سے بچنے کا یہی طریقہ تھا۔ اوکے اوکے، بہرحال آپ اپنا پرومس یاد رکھیے گا، اور یہ بھی کہ گفٹ ہمیں تبھی دیا جائے گا جب ہم کو چاہیے ہوگا۔ بابر مصالحانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا تو اس نے اکتا کر کہا، اوکے یار، اس سے اچھا تھا کہ تمہارے لیے گفٹس خرید لیتا۔ اچھا، اب آپ جا کر کپڑے چینج کریں، میں مووی بھی بناؤں گا۔ بابر نے اسے اٹھایا تو وہ سستی سے پوچھنے لگا، کیا ہے یار، یوں ہی نہیں چلے گا؟ اس نے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا، مانا کہ جناب ہر حلیے میں سمارٹ لگتے ہیں، مگر رسم دنیا، موقع اور دستور بھی کوئی شے ہوتے ہیں۔ اعراض نے اس کی کاہلی پر طنز کیا، ساتھ ہی اس کی تعریف بھی کی، تو اسے اٹھتے ہی بنی۔ بابا نے چٹکی بجائی، فٹافٹ میں ذرا اماں کو دیکھوں کہاں رہ گئی۔ وہ راضی کو کمرے کی طرف بھیج کر امبر کے گھر جانے لگا، مگر وہ اسی لمحے اندر داخل ہوئی تھی۔ بابر ٹھٹک گیا، پھر فوراً بے تنائی سے چہرہ گھما کر اعراض سے بات کرنے لگا۔ دیکھا اماں آپ نے، اسی لیے میں آ نہیں رہی تھی۔ یہ لوگ ڈھنگ سے بات تک تو کرتے نہیں، بندہ یہاں آ کر کیا کرے؟ وہ فوراً اماں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے روحانسی ہو گئی۔ ڈھنگ سے بات کرنے کے لیے بندے کا میسر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بابر ناراضگی سے بولا تو اس نے مزید بات کرنے کے بجائے گفٹ اس کی طرف بڑھائے۔ ہیپی برتھ ڈے بوتھ آف یو۔ اگر گفٹس نہ پکڑے ہوتے تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتی۔ وہ بڑی مسکین شکل بنا کر بولی تو وہ ہنس دیے۔ اماں انہیں ہنستے دیکھ کر تسلی سے بیٹھ گئیں۔ اچھا بھائی، کیا رہ گیا باقی؟ اور کیک کدھر ہے؟ اسے تو سیٹ کرو۔ اس نے فوراً ذمہ دارانہ انداز اپناتے ہوئے ہدایات جاری کرنا شروع کی۔ بابر ساتھ ساتھ مووی بناتا جا رہا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر آیا تو پہلی نظر اس پر پڑی۔ وہ بے ساختہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ بہت محویت سے کیک پر موم بتیاں جلا رہی تھی۔ روشنی اس کے چہرے کو عجیب سا حسن بخش رہی تھی، جیسے اس کے چہرے کے گرد رنگوں کا ہالہ سا بن گیا ہو۔ نچلے لب کے کونے کو دانتوں تلے دبائے وہ مصروف تھی۔ بابر نے بہت آہستگی اور احتیاط سے کیمرہ امبر پر سے ہٹا کر راضی کی طرف کیا۔ وہ احراز کی کسی بات پر زور سے ہنسی تو راضی کی محویت ٹوٹی تھی۔ وہ خفیف سا ہو کر سر جھٹکنے لگا۔ بابر نے پھرتی سے سٹائل بدلا تھا۔ اسے دیکھتے ہی امبر نے منہ پھیر لیا، حالانکہ وہ بالکل نارمل موڈ میں تھا، مگر امبر کو اسے دیکھتے ہی اس کی فضول باتیں یاد آ جاتی تھیں۔ بہت اچھے موڈ میں کیک کاٹا گیا۔ راضی اس دوران مووی بناتا رہا تھا۔ بابر اور احراز کی گفتگو اور حرکتیں سب کو مسلسل ہنسا رہی تھیں۔ میں چلوں، اب کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو احراز نے منہ بسورا، جب بھی ذرا لطف آنے لگتا ہے آپ کو دیر ہو جاتی ہے۔ اب آؤں گی نا، ویسے بھی آج کل ذرا حالات بہتر ہی ہیں۔ وہ کنکھیوں سے راضی کو دیکھ کر انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی، جاؤ راضی، ذرا امبر کو گھر تک چھوڑ آؤ۔ اماں کے حکم پر وہ سٹپٹا گیا۔ میں ہی کیوں؟ وہ الجھا۔ اماں، احراز چلا جاتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں تو بہت تھک گیا ہوں۔ احراز نے فوراً سر اماں کی گود میں رکھ دیا، اور میں سو گیا ہوں تھکن سے۔ بابر نے اماں کا روئے سخن اپنی طرف ہوتے دیکھ کر آنکھیں موند لی تو وہ پیر پٹکتی باہر نکلنے لگی۔ اماں کی تنبیہ نظروں نے راضی کو جھنجھلاتے ہوئے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بہت خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے گیٹ کھولا تو وہ باہر نکلتے ہوئے ذرا رکی اور ایک نظر اس کو دیکھا۔ یوں خود پر جبر کرتے ہوئے آپ اچھے نہیں لگتے، آپ جائیے، میں خود چلی جاؤں گی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ تو چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بلیو جینز پر گرین ٹی شرٹ اور جینز کی جیکٹ میں ملبوس تھی، بالوں کو گرین سکارف میں لپیٹ رکھا تھا۔ یہ وہ حلیہ تھا جس میں وہ اسے کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی، مگر آج جانے کیا بات ہوئی تھی کہ وہ بار بار اس پر نظریں جما کر رہ جاتا تھا۔ مجھے خود پر جبر کرنا نہیں آتا، وہ مضبوطی سے بولا تو وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ لب بھینچے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ آج پھر راضی کے سامنے ان کی پیشی تھی۔ وہ دونوں تو سر جھکائے بیٹھے تھے، مگر وہ متواتر ببل گم چباتے ہوئے بے نیازی و بے پرواہی کا عظیم الشان نظارہ پیش کر رہی تھی۔ تم لوگوں کو اتنا بھی احساس نہیں کہ اس طرح کی حرکت کس طرح کے نقصان کا موجب بن سکتی ہے؟ وہ درست لہجے میں ان سے مخاطب تھا۔ واٹ، نقصان کا؟ کیا؟ وہ صاف اسے چڑھانے کو نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ اس پر الٹ پڑا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہیں تو اب سمجھانے کو بھی دل نہیں کرتا۔
ओह, तो पहले दिल के कहने पर समझाते थे। वो सर हिलाकर बोली तो वो लब भींच कर रह गया। गाड़ी की चाबी मेरे रूम में से किसने उठाई थी? वो सर्द लहजे में बाबर और एहराज से पूछने लगा। भाई, आपको डांटना है तो डांट ले, यूं अब पूछने का क्या फायदा? बाबर शूज की टो से कारपेट को रेतते हुए झिझक कर बोला। साफ जाहिर था कि वो बताना नहीं चाह रहा था। वो बमुश्किल खुद पर काबू पा सका। मैंने उठाई थी चाबी, वो बड़े सुकून से बोली तो बाबर बेचारगी से एहराज की तरफ देखने लगा। राजी की कनपटियां सुलग उठी मगर वो कुछ बोला नहीं। यूं में गो ना हो, वो स्पार्ट लहजे में बोला तो बाबर और एहराज ने वहां से खिसकने में ही आफियत जानी, जबकि वो उसी लापरवाही भरे अंदाज में उसके मुकाबिल सोफे पर विराजमान थी। वो थोड़ी देर मुंतजर रहा कि अभी वो उठकर चली जाएगी, मगर वो यूं ही बबल के पटाखे बनाकर फोड़ती बैठी रही। वो उकता कर बोल ही उठा। तुम भी घर जाओ, शाम पड़ने वाली है। उसने बड़े इत्मीनान से उसको देखा, फिर अपने मखसूस अंदाज में बोली। आपको इतनी फिक्र क्यों है? वो बामुश्किल अपने आप को उसे डांटने से बाज रख सका। एक तो ये लड़की बात इस अंदाज में करती थी कि थप्पड़ मार देने को जी चाहता था। अम्मा घर में नहीं है और 2-3 हफ्तों तक उनके आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। वो उसे अम्मा के इस्लामाबाद जाने की खबर देते हुए जरा रुका, फिर साफ गोई से बोला, और जब तक अम्मा नहीं आती तुम्हें भी अपने घर में टिकना पड़ेगा। अम्मा नहीं है तो क्या हुआ? वो अब बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे पर नजरें टिकाकर पूछ रही थी। वो तिल मिला कर रह गया, मगर बड़े रिसान से बोला, फिर यह है कि तुम्हारा यहाँ आना कतई मुनासिब नहीं है। अम्मा ने कहा था कि ये घर उनके नाम है, आप मुझे यहाँ आने से बिल्कुल नहीं रोक सकते। वो बड़े नाज से बोली। तुम्हारी हरकतें तो ऐसी हैं कि तुम्हें उठाकर बाहर फेंकने को दिल करता है। वो दांत पीस कर बोला। बेबसी सी बेबसी थी कि वो मुट्ठियां भींच कर रह गया। जरा सी गाड़ी क्या चला ली, आपकी हार्ट बीट डिस्टर्ब हो गई। 2-4 स्क्रैचेस ही तो हैं, पैसे ले लीजिएगा। वो ज्यादा देर अपने खुशगवार मूड में नहीं रह सकी, नाक चढ़ाकर बोली। काश 2-4 स्क्रैच तुम्हें भी आ जाते। वो चिल्लाकर हसरत आमेज लहजे में बोला तो उसने बहुत शरारत से उसे देखा। अगली दफा आपकी गाड़ी लेकर गई तो ये भी ध्यान रखूंगी। अब बकबक बहुत हो गई। वो उठ खड़ा हुआ। यू कैन गो नाउ। वो जिस हुक्मिया लहजे और सर्द अंदाज में बात करता था, दर हकीकत यही अंबर अब्बास की चिढ़ थी। उससे कभी किसी ने तहक्कुमाना अंदाज में बात नहीं की थी, इसलिए राजी की बात मानना उसे अपनी हार और शर्मिंदगी के मुतरादिफ लगता था। आप क्या डरते हैं मुझसे? वो बड़े सुकून से बोली तो वो जुज़बुज़ होकर उसे देखने लगा। फिर बड़े तंजिया लहजे में बोला, असूलन तो इस शक्ल से डरना चाहिए, मगर मैं तुम्हारी अकल से डरता हूँ। उसकी बात समझ में तो क्या खाक आती है, मगर वो खुशफहमी में ज़रूर मुब्तला हो गई। पापा भी कहते हैं कि मैं बहुत ज़हीन हूँ। वो बड़े तफाखुर से बताने लगी, तो उसने उकता कर रिस्ट वॉच देखना शुरू कर दी। मतलब वाज़ेह था कि उसकी बकवास सुनने की फुर्सत नहीं है और ना ही टाइम। फिर वो खुद ही उठ खड़ी हुई और जताने वाले अंदाज में बोली, मुझे ज़रा काम है इसलिए जा रही हूँ। तुम अपना काम इत्मीनान से 3-4 हफ्तों में कंप्लीट कर सकती हो। वो आजिज़ आकर बोला और गेट बंद करने के ख्याल से उसके पीछे चलने लगा। सीमेंट की रवश पर चलते हुए उसकी नजरें उसकी चाल में अटकने लगी। वो डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन ट्राउजर और चमड़े की काली जैकेट पहने हुए थी। वो सोचने लगा शायद एक दफा उसने उसे शलवार कमीज और दुपट्टे में देखा था। फिर उसने सर झटकर लाहौला वाला पड़ी। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। वो गेट क्रॉस कर गई तो उसने खटाक से कुंडी लगा ली। अंदर आने तक वो ना चाहते हुए भी उसे ही सोच रहा था। कमाल है राजी फारूकी, ये तुम्हारा आइडियल नहीं। उसने खुद को टोक दिया। वो इन दोनों के पास आ बैठा। बाबर बहुत संजीदगी से बुक सामने रखे रीडिंग कर रहा था, जबकि एहराज नोट्स कंप्लीट कर रहा था। राजी को वो बहुत अच्छे लगे। उसके एक ही दफ़ा कहने पर वो उसका कहना मान जाते तो उसे बहुत फख्र सा महसूस होता था। भाई, आपने अंबर को डांटा तो नहीं? एहराज बहुत हिचकिचाते हुए पूछ रहा था। वो खुशदिली से मुस्कुरा दिया। वो किसी की डांट खाने वाली है? उसने उल्टा सवाल किया तो वो मुतमईन हो गए। वैसे तुम लोग मुझसे पूछकर गाड़ी ले जाते तो और बात थी, और सबसे फजूल बात यह कि गाड़ी अंबर चला रही थी। उसने हल्के फुल्के अंदाज में समझाना शुरू किया। सच्ची बात बताऊं बिग ब्रदर, बाबर ने सर खुजाकर एंट्री दी। आइडिया मेरा था। एक्चुअली वो बहुत शेखी खोर हैं। खुद को किंग ऑफ ड्राइविंग समझती थी, मगर सारी पोल खुल गई। वो मज़े से बोला तो राजी तासुफ आमेज अंदाज में उसे देखने लगा, फिर तंजन गोया हुआ। शुक्र करो कि सिर्फ गाड़ी पर ही स्क्रैचेस पड़ी हैं। वो तो भाई दूसरी गाड़ी को बचाते बचाते। एहराज ने सफाई पेश करना चाहिए तो उसने टोक दिया। खैर, आइंदा कभी भी जी चाहे गाड़ी ड्राइव करने को तो साफ कहो, सब कुछ तुम्ही लोगों का तो है।
اور پھر میں سوچ رہا ہوں کہ برتھ ڈے گفٹ میں تم لوگوں کے لیے گاڑی بیسٹ رہے گی۔ اس نے تائید طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ ان کے سر بیک وقت نفی میں ہلے تھے۔ واٹ؟ وہ حیران ہو اٹھا۔ بھائی، ہم لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کہ آپ سے کیا لیں۔ دیکھیں نا، آپ نے پرومس کیا ہے، وہ بھی پہلی مرتبہ، اور ظاہر ہے نبھائیں گے بھی ضرور۔ تو کیوں نہ ایسی چیز مانگے جس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے۔ بابر نے فوراً بات سنبھالی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا، پھر کندھے اچکا دیے۔ اوکے، ایز یو لائک۔ وہ دونوں معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ اینی باڈی ہوم؟ اس نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر ہانک لگائی۔ بابر اور احراز کالج گئے ہوئے تھے، وہ جانتی تھی، مگر یوں ہی بیٹھے بٹھائے راضی کو تنگ کرنے کو جی چاہا تو آ گئی۔ ہیلو۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ اندر نہیں تھا۔ باتھ روم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی اطمینان سے اندر آ گئی۔ مسٹر راضی فاروقی، سٹون مین۔ اس نے مینٹل پیس پر پڑی راضی کی خوبصورت تصویر کو منہ چڑھایا، پھر بڑے اطمینان سے اس کے بیڈ پر تکیا اونچا کر کے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی اور سائڈ ٹیبل پر پڑا میگزین اٹھا کر کھول دیا۔ وہ اپنی جھونک میں ٹاول شانے پر ڈالے باتھ روم سے نکلا تھا۔ اسے دیکھ کر قدرے گڑبڑا گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر بے وقوف اور بے اختیار ہو سکتی ہے۔ ایک دم اس کا پارا ہائی ہونے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا تو اس نے میگزین ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ بلیک جینز اور بنیان پہنے ہوئے تھا۔ وہ مسکرائی۔ میگزین پڑھ رہی ہوں، بے حد اطمینان سے کہا تو وہ بے حد حیران ہوا۔ کیا اس لڑکی کو خود پر اور دوسروں پر اتنا اعتماد ہے کہ یہ اپنا برا بھلا بھی نہیں سوچتی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب اماں گھر میں نہ ہوں تم یہاں نہ آیا کرو۔ بس، اس نے راضی کی بات کاٹ کر شریر انداز میں کہا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کریدنے والے انداز میں پوچھا تو وہ ہنستی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ڈر؟ کس چیز سے؟ بہت معصومیت سے پوچھا تو وہ لمحہ بھر کو اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر رک رک کر بولا، میں گھر میں اکیلا ہوں۔ سو واٹ؟ وہ بے پرواہی سے بولی، مجھے خود پر اعتماد ہے اور میں دوسروں کو بھی بہت اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ وہ بغور اس کے پر اعتماد انداز کو دیکھتے ہوئے فریج کی طرف بڑھا، اندر سے کچھ نکال کر گلاس میں انڈیلا، پھر فریزر میں سے آئس کیوبز نکالنے لگا۔ اتنی سردی میں کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، وہ بھی آئس ڈال کر۔ وہ حیران ہوئی۔ اٹس اوکے، سردی سے بچاؤ کے لیے ہے یہ۔ وہ بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں بولتے ہوئے فریج بند کر کے اس کی طرف بڑھا اور اسے دیکھتے ہوئے سپ لینے لگا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ پہلی دفعہ سنا ہے کہ کوئی کولڈ ڈرنک سردی سے بھی بچاتی ہے۔ وہ شانے اچکا کر بولی تو وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ تمہارے پاپا سنا ہے آسٹریا میں ہوتے تھے، انہوں نے کبھی ڈرنک نہیں کی؟ وہ اتنے بے تکلف انداز میں پوچھ رہا تھا کہ لہجہ بھر کو وہ سمجھ ہی نہیں پائی، پھر سمجھی تو بھگ سے اڑ گئی۔ یہ اس نے ہکلاتے ہوئے پیپسی نما مشروب کی طرف اشارہ کیا۔ سرد ممالک میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی جو کسی خوف میں گھر کر پیچھے ہٹی تو وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکرا دیا۔ اس کے مضبوط وجود سے امبر کو اس وقت شدید الجھن ہو رہی تھی۔ وہ جانے کے ارادے سے اٹھی تو اس نے دفتن اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ اس نے خوف اور دہشت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں وہ سیال حلق میں اتار کر گلاس بستر پر اچھال دیا اور اس کی طرف دیکھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ بوکھلائی بظاہر ڈیسنٹ اور گریسفل نظر آنے والے راضی فاروقی کا یہ روپ کس قدر ناقابل قبول اور خوفناک تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے راضی؟ وہ دہشت سے چلا اٹھی اور اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ خوف سے رونا آنے لگا۔ یا اللہ، میں نے تمہیں کہا تھا نا، کسی بھی مرد کے پاس تنہا۔ وہ بولنے لگا، اس کے بہکے لہجے پر اس کے حواس ٹھٹر گئے۔ راضی، پلیز، پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ وہ چیخ رہی تھی، ساری خود اعتمادی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اس لمحے بس یہی جی چاہ رہا تھا کہ پلک جھپکتے میں یہاں سے غائب ہو جائے۔ اس کے آنسوؤں نے تیزی پکڑ لی تھی۔ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کو تنہا پا کر بہک سکتا ہے، اور یہ بات تم اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی۔ گھر جاؤ اور تبھی آنا جب اماں آ جائیں۔ میں پیپسی ہی پی رہا تھا۔ اب وہ بڑے سکون سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا لہجہ صاف اور انداز نارمل تھا۔ دکھ اور شکستگی کا احساس لیے روتے ہوئے وہاں سے اٹھی، پھر بہت غصے سے چیختی ہوئی بولی، آئی ہیٹ یو راضی فاروقی۔ وہ بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ وہ سر جھٹک کر الماری کی طرف بڑھا اور شرٹ نکالنے لگا۔ اب کبھی ایسی حرکت کرے گی تو پہلے 100 مرتبہ سوچے گی ضرور۔ اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ اسے واقعی امبر کیسے سیدھے بیڈ روم میں یوں آ کر یوں بے تکلفی کا مظاہرہ کرنے پر بہت غصہ آیا تھا۔
یہ اس کا بیڈروم تھا اور وہ باتھ روم میں سے کسی بھی حلیے میں نکل سکتا تھا۔ یہ بات اسے بھی سمجھنی چاہیے تھی۔ وہ سیٹی بجاتے ہوئے بال ڈرائی کر رہا تھا۔ اس سرپری کا دماغ سیٹ کرنے کے بعد اسے دلی خوشی اور سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس قدر شوق میں تھی کہ حد نہیں۔ وہ اسے سمجھانے کو یہ طریقہ بھی استعمال کر سکتا ہے، اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسے اب بس رونا ہی آ رہا تھا۔ گھٹیا انسان۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ رو رو کر اب وہ تھک گئی تھی، مگر وہ سین یاد آتے تو پھر سے رونا آ جاتا۔ سمجھا کیا ہے اس نے مجھے؟ اتنی ہی آسان شے ہوں میں؟ کیا سوچ کر اتنی گھٹیا حرکت کی اس نے؟ آئی ہیٹ ہم۔ وہ بڑے دکھ اور نفرت سے سوچ رہی تھی۔ دراصل اس نے دنیا کو ہمیشہ اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ اس کے خیال میں اس کے پاپا اچھے اور باکردار تھے، تو سبھی مرد باکردار ہوں گے۔ اگر بابر اور احراز غیر ہونے کے باوجود اسے احترام اور عزت سے دیکھتے ہیں تو سبھی کی نظریں حرص و ہوس سے پاک ہوں گی۔ اسی لیے ہر ایک پر اس قدر اعتماد کرتی تھی۔ مگر کوئی راضی فاروقی جیسا ہو سکتا ہے، یہ جان کر اسے بہت شوق پہنچا تھا۔ اسے اپنی کلاس فیلو کی بات یاد آ رہی تھی۔ وہ امبر کی سادگی اور صاف دلی پر اسے سمجھا رہی تھی۔ شکر کرو امبر، تم تو جانے کس نیکی کے عوض بچی ہوئی ہو، ورنہ جیسے تم آنکھیں بند کر کے ہر ایک پر اعتماد کر لیتی ہو، مجھے تو سن کر ہی ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کی بات سن کر بے ساختہ ہنسی تھی، بلکہ اس کی کیا، وہ ہر کسی کی ایسی بات سن کر ہنسی میں اڑا دیتی تھی، اور اب اس قدر ہرٹ ہوئی تھی کہ تمام مردوں سے اعتبار اٹھنے لگا تھا۔ اس کے ایک ہی جھٹکے میں اس کے خیالات تو کیا، سوچنے سمجھنے کا انداز بھی بدل دیا تھا۔ اور پھر واقعی وہ اماں کے آنے تک نہیں آئی۔ بابر اور احراز کئی دفعہ اس سے ملنے گئے، مگر وہ کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاتی۔ کتنی جھجک اور خوف سا بھر گیا تھا راضی کے اس فضول ڈرامے سے اس کے دل میں۔ وہ لاکھ خود کو سمجھاتی، مگر وہ اعتماد جانے کہاں کھو گیا تھا۔ شاید راضی کے کمرے میں ہی کہیں، اور اماں آئیں تو انہوں نے بھی دھماکہ کر دیا۔ ان کی بات سن کر راضی فاروقی نے شور مچا دیا۔ اماں اس کی امبر سے بات پکی کرنے والی تھی۔ اماں، میرے لیے کیا وہی رہ گئی ہے؟ وہ بامشکل اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے بیزاری سے بولا، تو انہوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم کیا عرش سے اترے ہو؟ اماں، کوئی بھی ہوں، مگر وہ نہیں۔ وہ اٹل لہجے میں بولا تو وہ اسے جھاڑنے لگی۔ میں کہتی ہوں کوئی بھی نہیں ہوگی سوائے اس کے۔ اور ان کی ساری تقریر کا آخری جملہ تھا، بن ماں کی بچی ہے، اور اسی جملے نے راضی کو تپا کر رکھ دیا تھا۔ اب میں تو اس کی ماں بننے سے رہا۔ اس کے اس جملے نے اماں کو ششدر کر دیا۔ وہ حیرانی کے عالم میں بولی، کیا بکواس ہے یہ؟ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بےچارگی سے بولا، اماں، میں نئے سرے سے اس کی تربیت نہیں کر سکتا۔ بات بات پر اسے سمجھانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی بات سن کر بیزاری سے بولی، تم اس سے شادی کرو، سمجھانا میرا کام ہے۔ اماں پلیز، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا، تو جواباً ان کے جلال کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بکھلا گیا۔ اماں، وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا، مگر انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ اوپر سے بابر اور احراز نے سونے پر سہاگا کر دیا۔ بھائی، آپ نے پرومس کیا تھا ہماری پسند کا گفٹ دینے کا۔ احراز نے یاد دلایا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ یہ کون سا موقع تھا گفٹ دینے کا؟ اب یوں مت گھوریے بگ بردر۔ وعدہ کر کے مکرنا مرد کی شان نہیں، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ بابر محظوظ ہوتے ہوئے بولا، بکو مت بوتھ آف یو، میں مکروں گا نہیں۔ وہ دانت پیس کر بولا، تو پھر امبر کو ہماری بھابھی بنا دیں۔ دس از اے سپر گفٹ فار اس۔ وہ دونوں بولے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہی الفاظ کی گرفت میں آ گیا تھا۔ اماں نے اسے سوچنے کے لیے فقط رات دی تھی، اور اس ایک رات میں جاگ جا کر اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فیصلہ کیا تھا۔ اگر دماغ سے سوچتا تو قطعی رضامند نہیں ہوتا۔ ویسے لڑکی بری نہیں ہے راضی فاروقی، اس نے سرشاری سے اپنے آپ کو مخاطب کیا۔ بابر اور احراز ایسے خوش تھے جیسے ہفتے اقلیم کی دولت انہیں مل رہی ہو۔ اماں کی نظروں میں بھی وہ سرخرو ہو گیا تھا۔ اماں فوراً عباس صاحب کے گھر چلی گئیں۔ احراز اور بابر مسرور تھے اور اسے بھی چھیڑنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ وہ کبھی ان کی باتوں پر ہنس دیتا اور کبھی تنبیہن نظروں سے دیکھنے لگتا۔ اماں لوٹی تو بہت خوش اور مطمئن تھی۔ کیا رہا؟ بابر دو چھلانگوں میں احراز سے پہلے اماں تک پہنچا۔ وہ اس کی طوفانی رفتار پر اچھل سی گئی۔ اے لو، یہ کوئی کرکٹ میچ تھوڑی ہو رہا ہے۔ وہ خفگی سے بولتی ہانپتی ہوئی راضی کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ لوگ تو بے حد خوش ہیں، عباس تو تمہیں ویسے ہی بہت پسند کرتا ہے، بس بیٹی والے ہیں نا، اس لیے فوراً جواب نہیں دیا۔ صالحہ کہہ رہی تھی کل تک فون کریں گی۔ امبر سے بھی تو پوچھنا ہے نا، پھر اس کے بعد منگنی کر لیجیے گا۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ منگنی کیوں؟ ڈائریکٹ شادی۔ بابر کو پھر اختلاف ہوا۔ اماں نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، آپ ہی تو کہہ رہی تھی کہ یہ میچ نہیں ہے۔
پر اب میچ والا حساب کر رہی ہیں۔ پہلے کوارٹر فائنل، پھر سیمی فائنل اور پھر فائنل۔ ہتھیلی پر سرسوں مت جماؤ۔ اماں نے اسے سرزنش کی تو احراز کی زبان میں کھجلی ہونے لگی۔ اماں تمہیں انڈائریکٹلی گنگو تیلی کہہ رہی ہیں۔ جواباً وہ احراز کو گھور کر رہ گیا۔ رات کا کھانا بہت اچھے موڈ اور خوشگوار باتوں کے دوران کھایا گیا۔ وہ دونوں راضی پر چوٹ کرنے سے قطعی نہیں چوک رہے تھے۔ وہ بے ساختہ ہنس کر رہ جاتا۔ ان دونوں کی معنی خیز نظروں کو وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ احراز، بابر اور اماں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ وہ بھی ڈاکومنٹری دیکھ کر ٹی وی آف کرتے ہوئے اٹھا۔ تبھی فون کی بیل بجنے لگی۔ اس نے بھویں اچکا کر ایک نظر کلاک پر ڈالی۔ 1 بج رہا تھا۔ وہ شانے جھٹک کر بھاگا اور ریسیور اس انداز میں اٹھا کر کان سے لگایا جیسے رانگ نمبر سنتے ہی رکھ دینے کا ارادہ ہو۔ مگر دوسری طرف امبر کو پا کر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی اور وہ فون پکڑ کر صوفے میں دھنس گیا۔ خیریت؟ اس کے لہجے میں خفیف سا تجسس در آیا۔ آپ نے اماں کو کیوں بھیجا ہمارے گھر؟ وہ غصیلے لہجے میں پوچھنے لگی تو وہ بے آواز اوہ کر کے رک گیا، مگر شریر سے لہجے میں جواب دیا جو کہ اس کا خاصا ہرگز نہیں تھا، اس لیے کہ ہمارے ابا نہیں ہیں۔ آپ اپنے ذہین ہونے کا روب کسی اور کے لیے رکھ چھوڑیں۔ میں امپریس ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ میں آپ کو اچھی طرح جان چکی ہوں۔ وہ تلخی سے بولی تو لہجہ بھر کو وہ چپ رہ گیا، پھر پرسوچ انداز میں بولا، چلو کم ٹو دی پوائنٹ، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ قطعی مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔ وہ سختی سے بولی۔ راضی کی پیشانی شکن آلود ہو رہی تھی۔ یہ بات آپ اپنے گھر والوں سے بھی کہہ سکتی تھی، کیونکہ گیند اب ان کے کورٹ میں ہے، فیصلہ تو وہی کریں گے۔ اس نے اپنے غصے پر بمشکل قابو پا کر سرد لہجے میں کہا، پاپا میری بات کو مذاق سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں مجھے لوگوں کی پہچان نہیں، اور آپ کو بہت شریف سمجھتے ہیں وہ طنزیہ لہجہ اختیار کر کے بولی تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اسے فوراً یقین آ گیا کہ گھر والوں کو سمجھانے میں ناکامی کے بعد یہ فون کیا گیا ہے۔ بہت ذہین ہیں آپ کے پاپا، آپ اپنا پرپوزل واپس لے لیں بس۔ وہ ہٹیلے لہجے میں بولی، ہم چیز دے کر واپس نہیں لیتے۔ وہ قدرے توقف سے سکون بھرے انداز میں بولا، دیکھیں یہ آپ کی بے عزتی ہے، میں آپ کا پرپوزل ٹھکرا رہی ہوں۔ وہ ناکام ہو کر اسے اکسانے لگی۔ وہ اس کی گفتگو سے خاصا محظوظ ہو رہا تھا، اس لیے ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ مصنوعی پریشانی سے پوچھنے لگا تو وہ اپنی چال کامیاب ہوتی دیکھ کر پرجوش انداز میں بولی، آپ فوراً اماں سے انکار کر دیں۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر مجھے کیا پتا اماں میرے کہنے سے منع ہوتی ہیں یا نہیں۔ بائی دی وے تمہارے پاپا نے تو کہا تھا کہ وہ تم سے پوچھ کر جواب دیں گے، پھر یہ ناانصافی کیوں؟ وہ بڑے سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ بڑے جذباتی لہجے میں بتانے لگی، وہ ریزن مانگتے ہیں تو بتا دو نا ریزن۔ وہ بے پرواہی سے بولا۔ دراصل اسے تجسس ہو رہا تھا کہ اصل بات کیا ہے جو اس طرح بھڑک رہی ہے۔ کیا؟ وہ چیخی تو بے اختیار راضی نے ریسیور کان سے پرے کر دیا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ میں انہیں بتاؤں کہ آپ کس قدر بےہودہ آدمی ہیں؟ وہ غصیلے لہجے میں بولی تو وہ چکرا کر رہ گیا۔ چند سیکنڈ تک تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا اور کیوں کہہ رہی ہے۔ سو پوچھ ہی بیٹھا، انداز سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ کیا بےہودگی کی ہے میں نے؟ اوہو اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ چمک کر بولی، مگر میں نہیں بھول سکتی، مجھے آپ گڑبڑ لگتے ہیں، کیا پتا واقعی ڈرنک کرتے ہوں۔ اب پاپا کو میں وہ سب تو نہیں بتا سکتی نا؟ وہ اسے گویا سمجھا رہی تھی۔ وہ ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا، پھر گہری سانس لے کر بولا، آپ بہت ذہین ہیں۔ وہ اس کے شرارت امیز انداز کو سمجھ نہیں پائی، لہجہ بھر کو خاموش رہ گئی۔ کیا آپ واقعی؟ وہ جھجک کر بے یقینی بھرے انداز میں پوچھتے ہوئے اٹک سی گئی۔ وہ اس کی بے یقینی سے خط اٹھانے لگا۔ آئی ایم سوری، اس نے بظاہر سپاٹ سے انداز میں کہا۔ حقیقتاً لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سوری تو مجھے کہنا چاہیے کیونکہ میں اس پرپوزل سے انکار کر رہی ہوں، وہ سرد و سپاٹ انداز میں بولی تو اس نے بے ساختہ گدی پر ہاتھ پھیرا۔ تو پھر آپ صاف صاف اپنے پاپا سے بات کر لیں۔ راضی جاننا چاہ رہا تھا کہ اس معاملے میں امبر کتنی با اختیار ہے۔ اندر سے وہ کھٹک بھی رہا تھا کہ یہ نہ ہو وہ اس کی الٹی سیدھی باتوں سے ہی کوئی الٹا فیصلہ کر لے۔ اگر بات بے ضرر رہتی تو اس کا اس مذاق کو جاری رکھنے کا موڈ تھا، لیکن اگر بات بگڑنے کا خدشہ ہوا تو وہ ابھی کلیئر کر دیتا۔ اگرچہ اس کی نیچر ایسی نہیں تھی، مگر جتنا اس لڑکی نے اسے تنگ کیا تھا اس کے جواب میں اسے بھی لطف آنے لگا تھا۔ اگر پاپا میری بات مانتے تو میں اتنی رات کو آپ سے سر نہیں کھپا رہی ہوتی، وہ چڑ کر بولی۔ راضی اطمینان بھری سانس لے کر رہ گیا۔ یعنی تم اس معاملے میں بالکل بے اختیار ہو؟ اس نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ اس انتہائی اہم معاملے میں اپنی پوری تسلی چاہتا تھا۔ دوسری طرف سے اس نے غالباً بہت دل ملا کر ریسیور کریڈل پر پٹکا تھا۔ اسٹوپڈ! بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے زیر لب کہتے ہوئے ریسیور رکھا۔
تھوڑی دیر وہ اس سے ہونے والی گفتگو یاد کر کے محظوظ ہوتا رہا۔ یہ لڑکی اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ اپنے دل کے دروازے اس کے استقبال کے لیے پورے اعزاز سے کھول دے۔ وہ جماہی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہی، کیسے دندناتے ہوئے دل میں براجمان ہو گئی ہے۔ وہ خوشگوار انداز میں اپنی دلی کیفیت کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بے صبری سے بار بار وال کلاک کو دیکھ رہا تھا۔ آج ایک مرتبہ پھر پاپا سے بات کر کے وہ انہیں اس رشتے سے انکار کرنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی، مگر پاپا بھی آج اس کے برداشت کی حد آزمانا چاہتے تھے۔ وہ ایک بار پھر وال کلاک پر نظر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک تو پاپا پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں۔ وہ جو کبھی کسی مسئلے کو سیریس نہیں لیتی تھی، اب کتنے ہی دنوں سے بکھلائی پھر رہی تھی، جھلا رہی تھی، جھنجھلا رہی تھی، مگر کوئی حل نہیں مل رہا تھا۔ پاپا تو ایک طرف، صالحہ چچی اور چاچو بھی ریزن طلب کرتے تھے۔ وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ کتنا عزیز ہو گیا ہے ان لوگوں کو راضی فاروقی، کیا ریزن پیش کروں؟ وہ نروس سی ناخن چباتے ہوئے پنڈولم کی طرح ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ راضی سے شادی تو کجا، اب اس کا تصور بھی سوائے کراہیت اور خوف کے کچھ نہیں دیتا تھا۔ وہ گڈریے کی طرح اتنی مرتبہ شیر آیا کا نعرہ بلند کر چکی تھی کہ اب اس کے واویلے کو کوئی بھی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ عباس ملک کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے ہی اسے خود سے الجھتے، خود کلامی کرتے دیکھ کر لہجہ بھر کو ٹھٹکے۔ ان پر نظر پڑتے ہی اس نے سلام جھاڑا۔ وہ جواب دے کر آگے بڑھے، بریف کیس اس کے ہاتھ میں دیا اور کوٹ بھی، اور خود ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ ان کا کوٹ وارڈروب میں لٹکا کر ان کے پاس آ گئی۔ وہ صوفے کی بیک پر سر ٹیک کے آنکھیں موندے ہوئے بہت تھکے ہوئے لگے۔ اس نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے چونک کر آنکھیں کھولی اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ پاپا آپ تھک گئے ہیں؟ بہت پیار سے پوچھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پیشانی پر سے ہٹا کر لبوں سے لگا لیا۔ اس کا دل پسیجنے لگا۔ جس کا اتنا ذہین بیٹا ہو وہ بھلا کبھی تھک سکتا ہے؟ ان کے نرم و شفیق لہجے پر اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس نے سر ان کے شانے پر رکھ دیا۔ پاپا میں آپ کو بہت تنگ تو نہیں کرتی ہوں؟ پاپا میں آپ کو بہت تنگ تو نہیں کرتی نا؟ وہ دل گرفتگی سے بولی تو انہوں نے اس کا سر تھپکا اور بشاشت سے پوچھا، کیا بات ہے ہمارا بیٹا آج اتنا اداس کیوں ہے؟ وہ کبھی روئی نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے رونا نہیں آتا، مگر راضی نے اسے رونا سکھلا دیا تھا، اور اب پاپا کے ہمدردانہ لہجے پر تو اسے زوروں کا رونا آ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تو عباس ملک یہی سمجھے کہ وہ ان سے جدا ہونے کے خیال سے دل گرفتہ ہو رہی ہے، اس لیے وہ اسے تسلی آمیز لہجے میں دلاسا دینے لگے۔ تم نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، اور پھر میرے تو گھر میں اجالا ہی تمہارے دم سے ہے، تو پھر آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ حد درجہ بے بسی سے بولی تو اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ وہ بری طرح چونکے۔ فوراً اسے سامنے کیا۔ اس کے گلاب ایسے رخساروں پر شبنم کے قطروں کی مانند آنسو لڑک رہے تھے۔ وہ پریشان ہو اٹھے۔ کیا ہو گیا؟ کس نے تمہاری بات نہیں سنی؟ پاپا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، وہ اپنے لفظوں پر زور دے کر بولی۔ اچھا پہلے یہ رونا بند کرو، تم تو کبھی نہیں روئیں، پھر یہ، وہ کچھ پریشان اور الجھے ہوئے انداز میں بولے۔ ان کے انداز و الفاظ سے اسے حوصلہ ملا۔ پاپا میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ اس کے دل میں مسرت کی لہر سی اٹھی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہیں اعتراض کیا ہے اس رشتے پر؟ کوئی ایک خامی ہی بتا دو۔ ہی از اے نائس پرسن، پڑھا لکھا ہے، بہت شائستہ اور سلجھا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بابر اور احراز سے تمہاری بہترین فرینڈ شپ ہے۔ اماں جی کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا۔ پھر انکار؟ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی تشویش اور الجھن ہلکورے لے رہی تھی۔ اب وہ اتنے بھی نائس اور سلجھے ہوئے نہیں ہیں جتنا کہ پوز کرتے ہیں۔ میری ذرا سی بات تو ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ سچی بابا، بس ایک تھپڑ مارنے کی کسر باقی رہ جاتی ہے، ورنہ تو لفظوں کی گولیاں داغتے ہیں، وہ انہیں گویا راضی کا روپ بتاتے ہوئے۔ آخر میں منہ بسور کر بولی تو وہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ بیٹا جی، آپ ویسے بھی دوسروں کی برداشت آزمانے والی بات کرتی ہیں۔ پاپا، وہ احتجاجاً بول اٹھی تو وہ ہنس دیے۔ بس یہ وجہ تھی انکار کی؟ اب وہ ذرا ریلیکس تھے، وہ گڑبڑا گئی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے پاپا، اور پھر پاپا وہ اتنے غصیلے ہیں، بابر اور احراز کے بھائی تو لگتے ہی نہیں۔ پاپا بس مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سے ایسی کیا بات کہے کہ وہ متفق ہو جائیں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اوکے بیٹا جی، آپ پریشان مت ہوں، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ انہوں نے گویا بحث سمیٹی تو وہ بے چارگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنے پاپا پر یقین ہے نا؟ انہوں نے بڑے یقین سے پوچھا تو اس کا سر
آپ و آپ اس بات میں ہل گیا۔ تو بس پھر فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں وہی کام کروں گا جس میں تمہاری بہتری اور میری طمانینت ہو۔ انہوں نے اسے مطمئن کرنے والے انداز میں کہا تو وہ بے دلی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رزلٹ اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ پاپا اس کی بحث کو محض بچپنا گردان رہے تھے۔ ڈونٹ وری بیٹا، انہوں نے اسے ڈھیلے ڈھالے انداز میں دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر پھر سے تسلی آمیز لہجے میں کہا تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی راضی فاروقی۔ وہ ٹہل ٹہل کر تھک گئی تو تل ملا کر بس یہی سوچ سکی، اور پھر یہ ہوا کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے رخصت ہو کر بذات خود اس کے گھر آ گئی۔ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے اتنی فرمانبردار اور سعادت مند بیٹی ملی ہے، اور خوش نصیب بھی کہ اتنی پیاری بیٹی کے توسط سے مجھے سعادت مند اور سلجھا ہوا بیٹا بھی مل گیا۔ تم بہت خوش رہو گی۔ رخصتی کے وقت پاپا کچھ اس قدر جذباتی ہو رہے تھے کہ وہ خود پگھل کر رہ گئی۔ اس لمحے احساس ہوا کہ 3 دفعہ محض ہاں جیسا مختصر سا لفظ کہہ دینے سے کہاں جا پہنچی تھی۔ کتنی آسانی سے اس کے گھر والے اسے کسی اور کے حوالے کر رہے تھے۔ تصویروں اور مووی کا سیشن مکمل ہو چکا تھا، مووی میکر رخصت ہو چکا تھا، اور ساتھ ہی مہمانوں کی رخصتی بھی عمل میں آنے لگی۔ پاپا اور چاچو اس کے نزدیک سسرال ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ مل کر چلے گئے، جبکہ صالحہ چچی ابھی یہیں براجمان تھیں۔ اعراز بابر اب بس کرو، تنگ کر رکھا ہے تم لوگوں نے بچی کو۔ اماں بدستور بابر اور اعراز کی شوخیوں پر مسلسل سرزنش کر رہی تھیں۔ ہم کوئی تنگ نہیں کر رہے، بگ بردر کے متعلق سوچا جا سکتا ہے۔ صوفے پر یوں پھیل کر بیٹھے ہیں، بچی واقعی تنگ ہو رہی ہے۔ اعراز نے راضی کے بہت ریلیکس انداز میں صوفے کی بیک پر بازو پھیلا کر بیٹھنے پر شرارت سے چوٹ کی تو سب کے ہنسنے پر وہ شرما کر سیدھا ہو بیٹھا۔ یہ کیا بات ہوئی بگ بردر، اب تو آپ لیگل ہیں، ڈرے مت۔ بابر فوراً بڑے بھائی کی حمایت پر اتر آیا۔ جواباً راضی نے ہنس کر ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے تو تم لوگ معافی رکھو، کینچی کی طرح چلتی ہے تمہاری زبان۔ بھائی انڈائریکٹ اٹیک نہیں کریں، اب یہ ہماری بھابھی ہیں۔ اعراز نے فتنہ پروری کی پوری کوشش کی تو صالحہ چچی ہنس دی۔ راضی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ان لوگوں کو تو بس مسخریاں ہی سوچتی رہیں گی، تم امبر کو کمرے میں لے جاؤ۔ اماں کے کہنے پر صالحہ چچی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس نے انہیں اس طرح دیکھا جیسے جانور قربان گاہ جاتے ہوئے دیکھتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ بالکل سپاٹ تاثرات لیے بیٹھی تھی۔ اماں یہ کیا، اتنی جلدی؟ بابر اور اعراز نے احتجاج کیا، مگر اماں نے ان کی بے سروپا باتوں پر بالکل دھیان نہیں دیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے صالحہ چچی کے ساتھ چل دی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، بے حد اطمینان اور سکون اس کے مضبوط قدموں اور انداز سے جھلک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سر جھکائے بیٹھی امبر پر ڈالی۔ اس کے لبوں پر بہت محظوظ کن شریر سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ اسے یکسر نظر انداز کر کے فریج کی طرف بڑھا، گلاس میں پیپسیم ڈیلی اور فریج کا دروازہ بند کر کے ایک سپ لے کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے مقابل بیٹھا، کچھ بولا نہیں۔ 2-3 سپ پیپسی کے پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا اتنا انکار کرنے کا۔ راضی نے سرخ نیل پالش سے سجے ناخنوں والا اس کا دودھیا ہاتھ تھام کر تنزن کہا۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچی، پھر جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اگر میں پاپا کو سب کچھ بتا دیتی تو؟ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر رہ گئی۔ سب کچھ کیا؟ یہ؟ اس نے بڑی شوخی سے گلاس لہرایا، اور وہ ایک لمحہ اسے دیکھنے لگی، مگر دوسرے لمحے خود بخود اس کی پلکیں جھک گئیں۔ کچھ تنہائی اور کچھ اس رشتے کا خیال ٹوٹ کر دھیان میں آیا تھا۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ یہ وہ شوخ و شریر امبر تو نہیں لگ رہی تھی جو اسے تنگ کیے رکھتی تھی۔ میں نے سوچا تھا پاپا کو بتا دوں گی، لیکن وہ تو سر جھکا کر آہستگی سے بولتے بولتے رکی۔ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ پیپسی پی رہے تھے، وہ بدقت جملہ مکمل کرتے ہوئے بولی۔ وہ بہت دلچسپی سے اس کے سرخ لبوں کی حرکت پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ اس کے الفاظ پر راضی کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ اتنی دیر میں عقل آئی محترمہ کو، یعنی محض مجھ پر اعتبار کر کے؟ اس نے ہلکا سا سر ہلایا اور پھر بے ساختہ ہنس دی۔ اب یہ ڈرامہ کلوز کر دیں۔ جو ڈرنک آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میں بھی کر چکی ہوں۔ وہ گویا اپنی ذہانت پر اترا کر بولی۔ راضی گلاس رکھ کر بڑی شرارت آمیز مسکراہٹ سے اس کی طرف پلٹا تھا۔ یعنی تمہیں بھی اتنا ہی نشہ ہو رہا ہے جتنا کہ مجھے؟ اس کی پرتپش سرگوشی پر وہ ہکدک رہ گئی۔ اس قدر بے باک لہجہ، وہ بھی راضی فاروقی۔ آپ نے بڑا برا کیا میرے ساتھ۔ اگر میں انکار کر دیتی اس رشتے سے تو پھر؟ وہ تو بس اچانک مجھے یاد آ گیا کہ اس دن آپ ایک دم سے ٹھیک ہو گئے تھے اور آپ نے بتایا تھا کہ آپ پیپسی پی رہے ہیں۔ اگر یاد نہ آتا تو؟ وہ اپنی طرف سے اس کا دھیان بٹانے کے لیے جلدی سے بولی۔
تو وہ دلچسپی سے اس کو دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس نے جواب دینے کی بہت کوشش کی مگر اس کی نظروں کو مسلسل اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ وہ اس کی کنفیوژن سے بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ کیا ہے بھئی، زبان جہیز میں نہیں لائی کیا؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ اس کی شوخ جسارتوں سے گھبرا کر بوکھلا کر وہ کہہ اٹھی، ٹھیک کہہ رہے تھے آپ، کبھی کسی لڑکی کو تنہا کسی۔ وہ شاید جھنجھلا کر پوری بات کہہ دیتی مگر راضی کے بے ساختہ کہے نے اسے اپنی بات پر غور کر کے جھیپنے پر مجبور کر دیا۔ پاگل، میں تمہارا محرم ہوں، وہ بات میں نے غیر محرموں کے لیے سمجھائی تھی۔ اس کے شرما کر سمٹنے پر وہ خود جھنجھلا رہا تھا۔ ایسے سمجھاتے ہیں جیسے آپ نے سمجھائی تھی۔ وہ خفا ہوئی۔ تم جیسوں کے سمجھنے کے لیے ایک جھٹکا ضروری ہوتا ہے، وہ شریر انداز میں بولا، اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر جو جھٹکا دیا اسے وہ سنبھل نہیں پائی۔ وہ اسے باہوں میں سمیٹے ہر بات کی تلافی کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اور وہ زندگی میں پہلی بار بے ترتیب ہونے والی اپنی دھڑکنوں پر غور کرتے ہوئے شرما دی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔